اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس شہر امن والے کی، بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر، پھر پھینک دیا ہم نے اس کو سب سے نیچوں سے نیچے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، سو ان کے لیے اجر بے انتہا ہے۔ پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو اس کے بعد جزا اور سزا کے معاملہ میں؟ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 105.4 محمد مظہر رشید چودھری کے ساتھ۔ جی سامعین اکرام، آج یوم دفاع اور یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں دفاع کے حوالے سے بات ہوگی، 6 ستمبر کے حوالے سے بات ہوگی، یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی، 1947 سے 2019 تک کی بات ہوگی، اور بات ہوگی 1947 کے بعد کھڑے ہو جانے والے مسئلہ کشمیر پر۔ جی بالکل جی، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو پہلی بڑی جنگ لڑی گئی، جنگ جو پورے بر صغیر کو جس نے متاثر کیا، وہ ہے 1965 کی جنگ۔ جی 6 ستمبر 1965 کی جنگ، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں اجاز علی صاحب۔ اجاز علی صاحب معروف موٹیویٹر ہیں۔ السلام علیکم اجاز بھائی۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ مدر صاحب۔ جی ہمارے گیسٹ ہیں آج، ہمارے مہمان ہیں جو کہ یوم دفاع کے حوالے سے بات کریں گے، یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ جناب موٹیویٹر ہیں اور بڑی خوبصورت طریقے سے بات کو سمجھاتے بھی ہیں اور خوبصورت بات بھی کرتے ہیں جناب اجاز علی صاحب۔ اور بالکل آپ کال کر سکتے ہیں جی 044-252-105 جی 044-252-1105 جی، اس پر آپ ہمیں کال کر آپ بالکل اپنے پیغامات بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں یوم دفاع کے حوالے سے بھی، اور آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں اپنے 1965 کے حوالے سے۔ اگر کوئی ہمارے بزرگ جو اس وقت حیات میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگی دے، اور اگر انہوں نے کوئی 1965 کی جنگ کے کچھ واقعات ان کے ذہن میں ہوں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ہم جو ہے، ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے بالکل حاضر ہے، اور میں جا رہا ہوں اجاز علی صاحب کی طرف۔ سر پہلے تو میرے خیال میں ہم یوم دفاع پر، جیسے کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ 6 ستمبر 1965 کو جو ہے جنگ ہوئی، اور یہ جنگ جو ہے ہمارا ازلی دشمن، بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اور
لیکن میں چاہوں گا کہ 1947 سے حوالے سے بتائیں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے تو اس جنگ کو بھی ہم 1947 کی کچھ ایسے مسائل تھے، کچھ ایسے مسئلے حل طلب تھے جس کو لے کر یہ جنگ لڑی گئی. تو میں چاہوں گا کہ آپ وہاں سے آغاز کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ مدرسی چور صاحب کہ آپ نے یہاں پہ اس اتنے مقدس دن کو ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور ہمارا جو اپنا اظہار خیال کرنے کا موقع فراہم کیا. اس کے بعد تمام سامعین کو بھی السلام علیکم. یہ مدرسی صاحب جو 1947 بیسیکلی جہاں سے یہ کام شروع ہوا، وہ اس کا بیس جو ہے وہ ہماری کشمیر ہی بنتی ہے، جس کے لیے ہم یکسیاتی کشمیر بھی منا رہے ہیں یوم دفاع کے ساتھ ساتھ. اس کا تھوڑا سا پس منظر میں اپنے سامعین کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ 1846 سے سٹارٹ ہوتی ہے، جب انگریزوں میں اور جہاں پہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے درمیان ایک لڑائی ہوتی ہے، جو پنجاب اور کشمیر کے مہاراجہ تھے. اس میں انگریز جیت جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک ڈوگرا خاندان کے مہاراجہ گلاب سنگھ جن کا نام ہے، وہ انگریزوں کا ساتھ دیتے ہیں. تو جس کی وجہ سے وہ اس کو کشمیر کو اس مہاراجہ گلاب سنگھ کو 75 لاکھ روپے قیمت بیچ دیتے ہیں. اور تب سے یہ ایک ریاست مہاراجہ گلاب سنگھ کے اس کو چلاتے آ رہے تھے، اور اس کے پڑپوتے تھے یا پوتے تھے آئی تھنک مہاراجہ ہری سنگھ. جب پاکستان اور انڈیا الگ سے دو ملک بنتے ہیں تو اس ٹائم پہ جتنی ریاستیں تھیں انڈیپینڈنٹ، ان کو یہ آپشن دی گئی تھی کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں مل جائے. اور جہاں پہ مسلم میجورٹی ہوتی تھی وہ پاکستان کے ساتھ مل جاتی تھی، اور جہاں پہ ہندو میجورٹی تھی یا سکھ میجورٹی تھی وہ انڈیا کے ساتھ ہلاک ہو جاتا تھا. اب کیونکہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ اس لیے تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوا کہ یہاں پہ حکومت جو تھی وہ غیر مسلم تھے، وہ مہاراجہ ہری سنگھ، لیکن وہاں پہ جو اکثریت تھی وہ مسلمانوں کی تھی. تو اس نے یہ سمجھ کے الحاق نہیں کیا کہ اگر میں انڈیا کے ساتھ الحاق کروں گا تو جو میجورٹی ہے مسلمانوں کی وہ بغاوت نہ کر دے، اور اگر میں پاکستان کے ساتھ، کیونکہ وہ کرنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، اور دوسرے اس کے ذہن میں ایک یہ فیئر بھی تھا کہ اگر میں کروں گا تو جو میجورٹی ادھر ہے سکھ اور ہندو جو ہیں وہ میرے ساتھ بغاوت نہ کر دیں. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے اور ہم ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور بھی اس کشمیر کو رکھیں گے. لیکن جب مسلمانوں کی خواہش تھی، کیونکہ میجورٹی تھی کہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہو جانا چاہیے، تو وہاں پہ مظاہرے اور اس طرح کی کام شروع ہو گیا، بغاوت. تو وہاں پھر اس مہاراجہ نے ظلم کرنا شروع کر دیا، اس کو کچلنے کی کوشش کی. تو ہمارے جو مجاہدین تھے، قبائلی لوگ تھے، وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ظلم میں ان کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچے. تو پھر اس نے انڈیا سے مدد مانگی کہ مجھے مدد دی جائے. تو انڈیا کے گورنر جنرل تھے تب لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس کو اس نے کہا کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ ایک دوسرا ملک ہے پاکستان، اور آپ انڈیا کے ساتھ آپ نے الحاق نہیں کیا. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اس چیز کی مدد لینے کے لیے اس نے وہاں پہ ایک بائی لیٹرل، اس نے اور ایک جو وہاں پہ گورنر جنرل کے تھے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا کہ میں مطلب چند کنڈیشنز تھیں، اور اس نے الحاق کے دستخط جب کر دیے تو پھر انڈین آرمی جو تھی وہ کشمیر میں آ گئی. اب یہ پہلی لڑائی تھی، ٹینشن جس وجہ سے بنی تھی وہ کشمیر کا مسئلہ تھا، کیونکہ میجورٹی جو ہماری مسلمانوں کی تھی اس کے ڈسیژن، اس کے فیصلے کے خلاف یہ ایک بغاوت تھی. تو یہ باقاعدہ پھر پاکستان فوج بھی ادھر سے پھر ظاہر کشمیر میں داخل ہوئی اور وہ ادھر سے انڈین بھی آ گئی، تو یہ باقاعدہ لڑائی ہوئی. اب اس کشمیر میں جب یہ لڑائی شروع ہوئی، کیونکہ مسلمان جو مجاہدین تھے اور اپنی پاک آرمی جو تھی یہ کافی تیزی سے اس میں آگے بڑھ رہے تھے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب نہرو جو ان کے تھے تب پرائم منسٹر، انہوں نے دیکھا کہ یہ کشمیر تو ہاتھ سے نکل جائے گا، تو وہ یو این او میں چلا گیا. اور وہاں پہ پھر یو این او نے یہ ایک قرارداد پیش کر دی جس میں کچھ کنڈیشن رکھ دی. وہ کنڈیشن یہ تھی کہ جہاں جہاں جس ملک کی آرمی ہے اسی حصوں کو ایک دفعہ وہاں پہ روک دیا جائے، اور ایل او سی کا اعلان کیا
اور دوسرا اس کے ساتھ یہ رکھا کہ جو پاکستانی فوج ہے وہ کشمیر سے باہر نکل آئے اور انڈیا کی فوج بھی کشمیر سے نکل جائے، صرف چند ایک فوجی وہاں پہ رہیں جو کہ حالات کے اوپر قابو رکھ سکیں۔ تو اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ تھا کہ وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر انڈیا نے جس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ سیلف ڈٹرمینیشن کا رائٹ لوگوں کو دیا جائے اور جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس کے مطابق اس کشمیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اصل میں یہی اس کی مکاری تھی انڈیا کی اور یہی چلاکی ہے جو آج تک، اس کے بعد یہ 49 میں، پھر 51 میں، پھر 51، 52، 57 یہ کئی دفعہ قراردادیں پیش ہوتی رہیں اور انڈیا اسے بھاگتا رہا اور یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آج 2019 ہے اور آج تک وہ رائے شماری یا لوگوں کو اپنے آزادی کے ساتھ رائے کا استعمال کرنے کا حق انڈیا نے آج تک نہیں دیا۔ بیسیکلی یہ جی ہمارا ایشو ہے جس کے اوپر ہم اتنی 3 جنگیں لڑ چکے ہیں جو میجر جنگیں ہیں، جن کو ہم 48 کی وار کہہ لیں، 65 کی کہہ لیں، 71 کی کہہ لیں اور 99 جو ہم نے کارگل میں لڑی۔ بیسک اس کی پیچھے وجہ یہی تھی۔ جی بالکل سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 105.4، پروگرام ہمارا ہے اوپن فورم، لیکن آج ہم لے کے آئے ہیں اسپیشل پروگرام آپ کے لیے یوم دفاع کے حوالے سے، یکجہتی کشمیر کے حوالے سے۔ یکجہتی کشمیر یوم دفاع جیسے کہ ہمارے اعجاز علی صاحب نے بھی بتایا، میں بھی اس میں کچھ حصہ ڈالتا چلا جاؤں کہ جیسے کہ 1846 سے ڈوگرا راج اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلتا 1857 کی اگر ہم جنگ آزادی کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو ہے مسلمانوں پر ظلم و تشدد جو ہے وہ سب سے زیادہ حقیقت میں سر ڈوگرا راج جو تھا وہ حقیقت میں آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کو دبانے کے لیے ہی تھا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ 75 لاکھ اور بالکل آج تو یہ اربوں میں قیمت بنتی ہے، لیکن دیکھیں کہ انسانوں کو بیچ دیا گیا صرف، اور پھر کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ اور کشمیر کو جنت نظیر کیوں کہا جاتا ہے اس کے لیے بہت بے شمار روایات ہیں، اور یہاں پر میرے خیال میں ہم اس کا بھی بیچ میں پروگرام میں ہم ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ سامعین کرام، آپ بالکل ہمیں کال کر سکتے ہیں 0442521105 جی، اور آپ ہمیں سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 105.4 پر، اور خاص طور پر ہمارا جو پیج ہے radioawaz.com.pk پہ، اور آپ فیس بک کے پیج پر بھی ہمیں سن رہے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ہیں جناب اعجاز علی صاحب۔ سر ہم بات کر رہے تھے 1857 کی جنگ آزادی کی۔ 1857 کے سے لے کے 1947 تک یہ وہ دور ہے جب مسلمان جو ہیں وہ متحد ہونے کی طرف بڑھ رہے تھے، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی آتے ہیں 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے بعد۔ اگرچہ اس وقت مسلم لیگ کے قیام کے فوراً بعد تو نہیں قائد اعظم نے مسلم لیگ کانگریس کے ساتھ تھے، لیکن اس کے بعد بھی وہ جوائن کرتے ہیں، پھر اس میں علامہ اقبال کا اور پھر ہمارے بے شمار جو تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں ہمارے اکابرین ہیں، ان کا بڑا اہم کردار رہا۔ لیکن میں یہاں پہ کیونکہ ہم آج کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کشمیر پر جو ہے وہ اگر ہم 1925 میں دیکھیں 1925 سے 1949 تک جو آخری ان کا مہاراجہ رہا ہے، اس کے تو آپ دیکھیں کہ اس نے تو ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، کہ کہا جاتا ہے کہ 1931 میں باقاعدہ طور پر جو ہے مسلمان پہلی دفعہ جو ہے وہ بھرپور انداز میں باہر نکلے، اور انہوں نے باہر نکل کر جو ہے اس ڈوگرا راج کے خلاف احتجاج کیا، اور اسی احتجاج کے نتیجے میں جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ کشمیر میں جو مسائل تھے جو خاص طور پر مسلمانوں کو درپیش تھے وہ منظر عام پر ہے۔ اگرچہ اس وقت میڈیا تو اتنا نہیں ہوتا تھا جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میرے سامعین کرام بھی سب جانتے ہیں، لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ خبر ضرور پہنچ جاتی تھی۔ تو سر ہم 1947 میں یہ ہمارا بہت بڑا اس خطے کا یہ المیہ رہا ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ مسلم ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ ملنا تھا اور ہندو ریاستوں نے انڈیا کے ساتھ ملنا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ گٹھ جوڑ خاص طور پر جیسے آپ نے فرمایا، اور پھر خاص طور پر یہ کہ جو انگریز ہے اس نے بہت بڑی چال چلی اور یہاں پر ایک وہ ایسی جو ہے وہ چنگاری چھوڑ گیا ہے جو سلگتی ہی چلی جا رہی ہے، اور بلکہ اب تو ایک لاوا جو ہے وہ بن چکا ہے اور یہ کسی وقت پھٹے گا، اور انشاءاللہ آزادی بھی نصیب ہوگی ہمارے کشمیری بھائیوں کو۔ سر پہلی جو جنگ ہوتی ہے اگر میں
دیکھتا ہوں کہ ہماری 47 کے بعد یہ 49 تک چلتی ہے جی اور یہ محدود پیمانے کی ہماری یہ جو ہے بالکل سرحد کے قریب جنگ ہوتی ہے اور اس میں نتیجے میں ہمارے جو شمالی علاقے ہیں اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کی بات کروں، آزاد کشمیر آزاد ہوتا ہے جسے ہم آج کل آزاد کشمیر بولتے ہیں، کشمیر کا وہ حصہ جو تو اس میں اسکاؤٹس نے بڑا اہم کردار ادا کیا. سر وہ جذبہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جو پاکستان تحریک پاکستان میں شامل تھا جذبہ اور پھر پاکستان بننے کے بعد بھی جو جذبہ تھا وہ ایک جذبہ جو ہے میرے خیال میں ہمیں جو ہے شاید پھر 1965 کی وار میں نظر ضرور آتا ہے اور اسی جذبے کے تحت جو ہے وہ ہمیں گلگت بلتستان ملا. میں سامعین کرام کو بتاتا چلا جاؤں. اجاز صاحب سے ہم مزید پوچھیں گے کیونکہ میں تھوڑا سا اپنی بات کو جو ہے وہ چھوڑے جا رہا ہوں وہاں پہ اس کو وہ جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے. جی اجاز صاحب. جی مر صاحب آپ بھی بیسیکلی انفارمیشن ہی مقصد ہے اپنے سامعین تک پہنچانا اور آپ اس میں ایڈ اپ کر رہے ہیں اور جس حد تک ہو سکتا ہے میں بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. سر 2-3 فیکٹرز ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے ہیں. ایک تو آپ نے جذبہ کی بات کی تو اس ٹائم پہ اس میں جذبہ قوم میں پیدا کرنے کے لیے ایک تو آپ کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے کہ جب وہ فرنٹ کے اوپر آتے ہیں تو اس میں اگر ہم تحریک پاکستان کی بھی بات کر لیں تو اقبال، محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر، اس طرح جتنے ہمارے کابرین ہیں جس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر لیڈ کیا اور مسلمانوں میں وہ ایک جذبہ پیدا کیا تب بھی جا کے یہ تحریک اور یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر آیا. اور ظاہر ہے کہ وہ جب 47 سے 49 کی ہم بات کرتے ہیں تو وہی جذبہ کنٹینیو کر رہا تھا اور مسلمانوں کے لیے آپس کے اندر یہ چیز اتنی جڑی ہوئی تھی. دوسری آپ نے 65 کی بات میں بات کی، کچھ ٹائم بھی بہت جذبہ تھا تو اس میں مطلب بہت سارے فیکٹر کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ جب 6 ستمبر کو حملہ ہوتا ہے تو جنرل ایوب خان کا جو ابتدا ہوتی ہے وہ کلمہ شریف سے کرتا ہے کہ آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے اوپر ہندوؤں نے یہ اتنی جرأت کی. تو یہ جو الفاظ یہ معنی ہوتے ہیں یہ بڑے معنی رکھتے ہیں. جب بھی کوئی بندہ سنتا ہے تو اس کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس طرح سے کبھی کو آپ ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہوں، ظاہر جب ملی نغمہ ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر خون کی گردش تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دھڑکن بڑھ جاتی ہے. اور اس 65 کے اوپر ہم آگے بات کریں گے. انیشلی اگر کشمیر کی کچھ چیزیں میں اور یہاں پہ شیئر کر دوں جو اگر ہم دیکھیں اگر کرنٹ سچویشن آپ نے اس سے پہلے میڈیا کی بات کی، کچھ ٹائم پہ میڈیا اتنا نہیں تھا. سر انفارچونیٹلی آج بھی 2019 کے اندر جب میڈیا اتنا زیادہ ہے تو کشمیر کے اندر انڈیا نے وہی حالات پیدا کیے ہوئے ہیں کہ آج آئی تھنک 33 ڈیز ہو گئے ہیں. جی بالکل 5 اگست سے جو ہے وہ انٹرنیٹ سروس اور سارا. جی بالکل. تو جو ظلم و ستم وہاں ہو رہا ہے وہ چند ایک غیر ملکی میڈیا کے ذریعے ہمیں تھوڑا سا اس کی انفارمیشن مل رہی ہے. وہ بھی جتنے ظلم ہو رہے ہیں شاید اس طرح سے نہیں مل رہا. وہ جہاں جہاں سے ان کو چند ایک خبریں ملتی ہیں تو سر انہوں نے آج بھی ان بیچارے مسلمان کشمیریوں کو اس پتھر کے دور میں پہنچا دیا ہے. تو یہ ظلم تو سر جب تک یہ دنیا ہے اس میں ظالم بھی ہوں گے، مظلوم بھی ہوں گے، لیکن سب سے جو اصل ہماری ذمہ داری آتی ہے کہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور دل و جان کے ساتھ دینا ہے. جی. تو اس کے علاوہ اگر میں کشمیر کی کرنٹ سچویشن کی بات کروں تو اس ٹائم پہ اچھا اس میں اب چائنا بھی ہے. جی. بہت سارے ہمارے جو نوجوان نسل ہے شاید وہ اس چیز کو تھوڑا بھول جاتے ہیں کہ کشمیر انڈیا اور پاکستان کے ہے. جی. اس اگر ہم ایریا کے لحاظ سے اس کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں تو تقریباً پاکستان کے پاس جو شیئر ہے وہ 37% بنتا ہے. بالکل. اور انڈیا کے پاس بنتا ہے 43%. اور جب 62 میں انڈیا اور چائنا کی وار ہوتی ہے اس کو سائنو وار کہا جاتا ہے. تو تب چائنا نے لداخ جو کہ کشمیر کا حصہ ہے اس کے اوپر بھی اس نے قبضہ کر لیا تھا جس کو آج کل اکسائی چین کا نام دیا جاتا ہے. تو وہ 20% ہے وہ چائنا کے پاس بھی ہے. تو اس کے اوپر ایک چیز کے اوپر لاسٹ ہم نالا میں تھے وہاں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو ہم اکثر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ کشمیر پاکستان کی ہماری شاہراہ ہے اور یہ نعرہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تھا. اور ان کے آپ کوئی بھی خطاب سنتے ہیں کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ اتنی زبردست اور اتنی فکر انگیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو مطلب اپریشیٹ کیے بغیر رہ نہیں سکتے. اور یہ نعرہ ایسے کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا. جی. اس کا ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ 3 اگر ہم انالیسس کریں تو جو ہماری ایک عقل کے مطابق چھوٹے سے چھوٹے میں دیکھیں تو 3 جو ہمیں بڑے اسپیکٹ اس کے اوپر نظر آتے ہیں. جی. نمبر 1 پہ ریلیجیس اسپیکٹ ہے. جی. نمبر 2 کے اوپر فائنینشیل اسپیکٹ ہے. جی. اور نمبر 3 کے اوپر سیکورٹی اسپیکٹ ہے. جی. اگر ہم ریلیجیس اسپیکٹ دیکھتے ہیں تو وہاں کی کیونکہ میجورٹی مسلمان ہے اور وہ ظاہر ہے کہ
لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہی لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پرچم اٹھا کے پھرتے ہیں، تو یہ ان کی جو ایک اٹیچمنٹ ہے یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ ہمیں ان سے الگ نہیں ہے اور وہ ہم سے الگ نہیں ہے۔ نمبر دوسرا، جب ہم فائنینشیل اسپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو فائنینشیل اسپیکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پورا ایگریکلچر اس پانی سے سراب ہوتا ہے جو کشمیر سے نکلتے ہیں۔ تو انڈیا تو پہلے ہی بڑی کوششیں کر رہا ہے کہ جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ ڈیم بنا کے پانی روک رہا ہے، اور ہمارے پاس پانی کی شارٹیج کے اوپر کئی لمبی ڈسکشن ہو چکی ہیں۔ اس میں انفارچونیٹلی کچھ ہمارا قصور بھی ہے کہ ہم نے ڈیم نہیں بنا پائے، اور یا تو پانی جب انڈیا کے پاس کچھ ایکسیس ہوتا ہے تو ہمیں چھوڑ دیتا ہے، ہم سیلاب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب چاہیے ہوتا ہے تب ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک الگ سے ڈسکشن ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ بھی ایک بڑا مطلب امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ فائنینشیل کے اندر یہ ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ ٹوریزم کا ایک سیکٹر جو ہے، جو آج کل وہ دنیا کے اندر ٹوریزم میں ایک بہت ہی فنانس میں رول پلے کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر آپ کے تو گڈ ول بنانے کے لیے جب ٹورسٹ آتے ہیں تو آپ کا جب آ کے دیکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے پرامن لوگ ہیں، کتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے 200-250 چینل ہیں اور وہ ہر ٹائم پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا وار کر رہا ہوتا ہے، صرف انڈیا میں نہیں انڈیا سے باہر بھی۔ تو یہ ٹوریزم جن ممالک میں بھی بہت زیادہ ہے، اس میں پھر وہ آپ کا جو پروپیگنڈا وار ہوتی ہے وہ کافی کمزور ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب پوری دنیا کے لوگ آ کے فزیکلی وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں، تو ان کی رائے پھر وہ باتیں چینج نہیں کرتی جو آپ خود دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہم نے بات کی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو کی، جو ہماری سیکیورٹی اسپیکٹ ہے، تو سر یہ ہماری ڈیفینس لائن ہے کشمیر۔ یہ جو ہمارے ہلی ایریاز ہیں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ڈیفینس کے لیے۔ اگر ہم اس چیز کو اس طرح سے، کچھ دوست آج کل یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان یہاں پہ نعرے لگاتا ہے اور 70-72 سال ہو گئے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پائے، وہ ہماری وجہ سے بےچارے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، تو پاکستان کو مطلب اس چیز سے ویسے ہی پیچھے ہٹ جانا چاہیے تاکہ وہ بھی پرسکون رہ سکیں۔ ان لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ بات یہاں پہ رکنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اگلا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ پاکستان، ہم جیسے انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، وہ اس کو آزاد کشمیر نہیں کہتے ہیں، وہ اس کو پاکستان آکوپائڈ کہتے ہیں انفارچونیٹلی۔ تو یہ چیزیں پھر یہاں سے آگے چلتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ اپنی نوجوان نسل کو اسپیشلی بتانا ہے، اپنے آنے والی نسل کو، کہ یہ کشمیر کا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہماری شار آ گئے، وہ ان ریئلٹی شار آ گئے، وہ صرف ایک جذباتی نعرہ نہیں ہے۔ اس چیز کو دوسری اگر ہم کرنٹ سچویشن دیکھیں تو اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس کا حل کیا ہوگا، کیا انڈیا ایسے کشمیر دے دے گا؟ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایسے تو بالکل نہیں دے گا۔ کوئی بندہ 2 انچ زمین اپنی نہیں دیتا، وہ تو ایک ایسی وادی جو پوری دنیا میں جس کو جنت نظیر وادی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ فائنینشلی جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارا اسٹرانگ وہ انڈیا جو ہے وہیں سے، اور ایک تو ہمارے پانی جو سارا جو ہے نظام جو ہے پاشی کا وہ بھی ادھر سے، اور پھر آپ جیسے کہ بالکل سامعین اکرام آپ سن رہے ہیں جناب اعجاز علی صاحب کو، آج ہم بات کر رہے ہیں یوم دفاع کے حوالے سے، یکجہتی کشمیر پر بات ہو رہی ہے، اور ہم 1965 کی جنگ کے حوالے سے بات کریں کہ 1965 کی جنگ کیوں ہوئی۔ 1965 کی جنگ کی جو وجوہات ہیں وہ بالکل جی پہلے جو 47 میں جو مسئلہ کشمیر شروع ہوا تھا اسی کو لے کر ہوئی، خاص طور پر وہ نوجوان جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں جنہیں نہیں پتا، یا وہ بچے جو کہ 10 یا 12 سال کی عمر کے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، بالکل ان کے لیے اعجاز صاحب نے بہت اچھے تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ 3 حصوں پر جو ہے اس وقت کشمیر جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے اگر دیکھا جائے، لیکن مقبوضہ یہ ساری وادی جو ہے حقیقت میں جو ہے اس کو حق خود ارادیت ملنی تھی جو کہ 1947 میں نہیں ملی، اور پھر پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی اس کے نتیجے میں جو ہے کچھ 43% جو حصہ ہے وہ انڈیا کے حصے میں چلا گیا، اور کچھ حصہ جو ہے وہ تقریباً 37 کے قریب جی وہ پاکستان کے حصے میں آیا، اور پھر 1962 کی بات۔ یہ تمام باتیں اعجاز علی صاحب بتا رہے ہیں۔ میرا یہاں پر دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو وہ بچے جو جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں جو ہے وہ سننا شروع کیا ہے وہ جان جائیں، اور خاص طور پر میرے جو
جنہوں نے ابھی جو ہے ہمیں ریڈیو کو ٹیون کیا ہے، خاص طور پہ FM 105.4، یا ہمیں جو ہے وہ سن رہے ہیں کاروں میں، اللہ تعالیٰ نے بالکل حفظ و امان کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچائے۔ جی سامعین اکرام، بات ہو رہی ہے یوم دفاع پر، اور میں اگر یہاں پر آزادی کشمیر کے حوالے سے بات کروں، کیونکہ کشمیر کا وہ حصہ جو آزاد ہو گیا، اس میں ہمارے سیف علی جنجوعہ صاحب جو تھے، وہ جنہوں نے پہلے وہ سپاہی کہہ لیں، پہلے تھے جنہوں نے شہادت جنہیں نصیب ہوئی، یہ 10 اکتوبر 1948 کی بات ہے جی۔ یہ نائب تھے فوج میں، اور ان کا نام تھا سیف علی جنجوعہ۔ اگرچہ ان کو نشان حیدر تو سر نہیں ملا، میں سامعین کے جو باقاعدہ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ان کو یہاں پہ شیئر کرتا چلا جاؤں، خاص طور پر وہ بچے انہیں نشان حیدر نہیں ملا سیف علی، لیکن یہ آزاد کشمیر کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے اس کو نشان حیدر کے برابر جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور پھر اسی وجہ سے ان کو ہم نشان حیدر یا سب سے بڑا اعزاز پاکستان کا حاصل کرنے والوں میں شمار کرتے ہیں۔ سر ہماری سرحدوں پر رہتی ہے سر، ہم یہاں پہ یہ باتیں جو شیئر کرنے کا مقصد وہی بچوں کو آگاہی دینا، اور جو ہمارے اس وقت سننے والے ہیں جن کو نہیں پتا بتاتے چلے جائیں۔ یہ نشان حیدر پانے والے تھے۔ ہم اوکارا کے سیکورٹی کے حوالے سے، خاص طور پر جو ہمارے پولیس سے تعلق رکھتے ہیں، سپاہی اور اہلکار اور افسران، ان کی شہادت کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے۔ وہ 37 کے قریب ہیں، ان کا بھی میں یہاں پر آج نام لوں گا، اور بالکل ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو یاد کریں۔ آج ہم شہداء کو یاد کریں گے، تو اس سے ایک تو ہمارے اندر جذبہ، جیسے کہ اعجاز علی صاحب نے بتایا کہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، خاص وجہ سے ملی نغمہ ہم سنتے ہیں تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح شہداء کی قربانیوں کی بدولت جو ہے ہمارے اندر ایک جو پھر خون گرماتا ہے، ہمیں جو ہے ان کی جو اتنی بڑی قربانی ہے اس وطن کے دفاع کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ بہت بڑا ایک میں کہتا ہوں اعزاز ہے۔ اور الحمدللہ کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور میں سر صبح بھی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، کہ ہم جب جنگ میں جاتے ہیں تو ہم شہادت کا جو ہے وہ جذبہ لے کے جاتے ہیں جی، ہمارا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے شہادت، تو شاید دشمن پر ہمیں غالب یہی چیز کرتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ خالد بن ولید کو اگر ہم دیکھیں، اگرچہ ہمارا یہ، لیکن کیونکہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہی وہ جذبہ تھا کہ وہ ذکر اگر میں کرتا چلا جاؤں کہ ایک جمعے سے اگلے جمعے کے درمیان جو ہوتا تھا وہ ایک شہر فتح کر لیتے تھے، اور یہ جذبہ جو تھا وہ ایک اسلامک جذبہ تھا، ایک اندر جو دین کو پھیلانے کا جذبہ تھا۔ اور پھر بطور مسلمان جو ہے جب ہمارا جو جہاد کا جو جذبہ ہے وہ تو ہم ہمیشہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو سر میں اپنے ان سامعین کرام کو پھر ایک دفعہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت جو ہے وہ جھجک رہے ہیں، بالکل ہمیں کال کر سکتے ہیں 0442521105 پر، اور بالکل جی، اور آپ ہمیں میسج بھی، اور آپ اپنے پیغامات، یہاں تک کہ بچے بالکل، آج میں نے دیکھا کہ بہت سارے اسکولوں میں سر تقریبات ہوئی ہیں، بچے جو ہیں ملی نغمے سے بھی اپنا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے پاک فوج کے ساتھ کر سکتے ہیں اظہار، اور پھر جو ہے جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، مختصر سی تقریر کر کے بھی ہمیں آپ لائیو کر سکتے ہیں۔ اعجاز علی صاحب بھی سنیں گے، اور ہمارے تمام 105.4 والے جو ہیں وہ سامعین اکرام وہ بھی توجہ سے سنیں گے۔ بالکل آپ ہمیں کال کیجئے 04425211105۔ جی سر، ہم بات کر رہے تھے 7 اگست 1958 پر میجر طفیل محمد شہید کے حوالے سے، آپ بات کر رہے تھے آگے 1965 کے حوالے سے کشمیر کی جو فائنینشلی اور مذہبی، اور اس کے حوالے سے وہ اس کو کنٹینیو کیجیے۔ اچھا، کشمیر کے حوالے سے ایک چیز اور بھی ہم بتاتے چلیں کہ کشمیر کے بیسیکلی 3 حصے ہیں جو انڈین آکوپائڈ ہے، اس میں بھی لداخ ہے، جموں ہے اور کشمیر ہے۔ لداخ کا ایریا جو تھا اس میں پھر یہ ہوا تھا انڈیا اور چائنا کا، اور بیسیکلی جب اس نے یہ 370 والا ایشو اب چھڑا ہے تو اس میں چائنا کو بھی پرابلم ہے کہ جو اس کے پاس ہے اس کو بھی انڈیا اپنا ہی حصہ مانتا ہے، تو یہ مسئلہ مطلب اس لحاظ سے بھی اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے۔ اور کشمیر کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو بڑی روایات ملتی ہیں، اور میں ایک روایت شیئر کروں گا کہ اس کی مطلب خوبصورتی اور جتنی اس کی اہمیت ہے وہ اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں نے دیکھا کہ جیسے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، جن کو مطلب اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ میں نبوت بھی دی تھی اور بادشاہت بھی دی تھی،
اور بادشاہت بھی ایسی دی تھی کہ جنات بھی تابع ہو گئے، اور ایک تخت بھی ایسا دیا تھا کہ جو جہاں سر ہم آپ کی بات کو بھی جاری رکھتے ہیں، کال آ رہی ہے، ہم سنتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی ان کا بول رہے ہیں. جی جی ہیلو جی بولے. جی کال ڈراپ ہوگی. جی سر جاری رکھیے. تو وہ روایت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر دنیا کی جب سیر کر رہے تھے جی تو ایک پہاڑی کے اوپر جب ان کا تخت آیا تو انہوں نے جب نیچے دیکھا تو ان کو ایک پانی کا ایک جھیل کہہ لیں نظر آئی اور پہاڑوں کے اندر، جی اور وہ ایک خوبصورتی کا نظارہ اتنا تھا کہ انہوں نے تخت کو وہاں پہاڑی کے اوپر رکنے کا کہا. جی اب ظاہر ہے آپ کے ساتھ آپ کے وزیر اور اس میں جنات بھی شامل ہوتے تھے، جی وہ بھی تھے. تو آپ نے اس پہاڑی کے اوپر رک کے جب اس جھیل کو دیکھا تو وہاں کہا کہ کوئی ایسا ہے جو اس پانی کو یہاں سے نکال سکے. جی اگر یہاں سے پانی نکل جائے تو یہاں ایک وادی ہوگی جو بڑی خوبصورت ہوگی. جی تو تب وہ جو جنات ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے نام کا بھی بیسیکلی کہ اس کا کشمیر نام کیسے پڑا وہ بھی ہمیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ مزرا اور یہ جنات وغیرہ تھے، جی ان میں جو جنوں کا سردار تھا جی اس کا نام کاش تھا، جی اور ایک جو ملائکہ تھی جو پریاں تھی ساتھ اس کا نام میر تھا. جی تو اس جن نے یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ میں اس پانی کو یہاں سے نکال سکتا ہوں، جی لیکن میری کنڈیشن یہ ہے کہ میری جو شادی ہے وہ اس پری سے کر دی جائے جو پریوں کی ملکہ ہے میر. جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اس کی یہ شرط مان لی، اور اس جن نے وہ جو اللہ نے جنات کو طاقت دی ہے وہ وہاں سے پانی نکالا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے، جی اور ان کے شادی کی وجہ سے جو نام پڑا تھا وہ کاشمیر پڑا تھا. اور ود دا پیسج آف ٹائم بولنے میں جس طرح سے کاشمیر کو بولتے بولتے ہم اس کو مطلب کشمیر کے اوپر آ گئے. تو یہ تھوڑا انٹرسٹنگ لگا مجھے، تو میں نے کہا کہ چلیں اپنے سامعین سے بھی شیئر کر دیں. یہ سب جو کشمیر کی ہم امپورٹنس کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمیں تاریخی لحاظ سے بھی بڑی اس کی روایات ملتی ہیں. دوسرا سر جو ہم اکثر یہ ہندو اتنا جو ظلم کر رہے ہیں بیسیکلی اس کے پیچھے بھی بڑی وہ لڑائیاں ہیں. جب یہ ہمارے مغلیہ ادھر آئے پھر افغانوں نے قبضہ کیا تو مطلب کافی یہ چیزیں وہ ڈیٹیل میں پھر چلی جائیں گی. تو یہ اس وجہ سے کہ ان کی ایک نفرت ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کو یہاں پہ مطلب ظلم کا شکار کیا جائے. اور جو دنیا ہے جس کے لیے کہ یہ مسئلہ اتنا عرصہ ہو گیا حل کیوں نہیں ہو پایا. سر مجھے جو لگتا ہے وہ دنیا بھی شاید اس کو حل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ یہ جو عالمی طاقتیں ہیں سو کارڈ یہ اپنا اس ٹینشن کے اوپر ایک طرف انڈیا کو اسلحہ بیچ رہی ہیں، دوسری طرف پاکستان کو بیچ رہی ہیں، اور ان کے اپنے جو اکنامکلی آپ پتا جو طاقتیں ہیں ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ریونیو ہے وہ اپنے ہتھیاروں سے لیا جائے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو رشیا یا امریکہ وہ دونوں سائڈز کے اوپر مطلب وہاں بھی جتنا ہوتا ہے اپنا اسلحہ بیچتے ہیں، ہمیں بھی بیچتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ کا ایک بہت بڑا جو تعداد ہے یا ایک اماؤنٹ ہے سرمایہ کی جو پھر اس کے اوپر خرچ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ اس لیے بھی شاید وہ اس اتنے رسپانسبلٹی کا اظہار نہیں کرتے کہ اس کو حل کر لیا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حل ہو گیا تو شاید ان کی آپس میں ٹینشن ختم ہو جائے اور یہ ہمارا جو اسلحہ بکنے والا ہے یا اور باقی بلیک میلنگ کی جو چیزیں ہیں وہ شاید ہمارے سے نکل جائیں. جی سر بالکل. یہاں پر اکثر یہ سوال ہمارے یہاں اٹھتا ہے کہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں یہ ممالک، اور بڑی بات ہوتی ہے اگر کہیں پہ ان کے حقوق پر تھوڑا سا بھی کہیں پہ ضرب پڑتی ہے تو یہ جو ہے وہ جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن پچھلے 72 سال سے مسلمان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد مسلمان جو ہیں وہاں پر شہید کر دیے گئے ہیں. اور یہ جو پچھلے اگر ہم 1 سال میں دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 4 سے 5 ہزار جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ حکومت خانوں پہ پہنچا دیا گیا نوجوانوں کو. تو اتنا تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی، نہ یہاں پر بڑی طاقتوں کو کچھ نظر آتا ہے، نہ یہ جو بڑے بڑے انسانی حقوق کے لمبردار جیسے میں نے پہلے کہہ کے گیا ہوں تو ان کو کچھ آتا ہے. آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ جو
یہ اسلحہ فروخت کرنا چاہتے ہیں یا اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں یہ ممالک، یہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ یہاں پر جو ہے امن قائم ہو. شاید یہ آپ کی بات اس میں بہت زیادہ وزن بھی ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کی جو منڈیاں ہیں، خاص طور پر اسلحے کی منڈیاں تو یہ بھی یہی ہیں اور یہاں سے اسلحہ. لیکن ہمارے ہاں اگر ہم 47 اور 48 اور 49 کی بات کرتے ہیں، جب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ملتا ہے، اور پھر 1965، تو سر میں نے وہ جذبہ بھی دیکھا جب ہمارے پاس شاید وہ ہتھیار بھی اتنے نہیں تھے جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ، اور نہ ہی ہمارے پاس ایسا جدید ٹیکنالوجی، نہ ہی ہمارے پاس ٹینک کوئی ایسے زیادہ تعداد میں تھے. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم نے بڑے ایک جذبے کے ساتھ یہ جنگ 65 کی لڑی، اور پھر ہم نے 65 کی جنگ میں جو ہے اس پر وہ جو رات کے اندھیرے میں ہمارا دشمن ہم پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ناکوں چنے چبوا دیا. یہیں پر ہماری ایئر فورس نے بھی، ہم کیونکہ بات کشمیر پہ ہو رہی ہے لیکن کیونکہ ساتھ ساتھ ہم 65 کی جنگ کے حوالے سے. ویلکم بیک سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 105.4. آج ہم بات کر رہے ہیں یوم دفاع کے حوالے سے، یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، اور بات ہماری پہنچی تھی 1965 کی وار پہ اور اس کی وجوہات، اور خاص طور پر ہمیں اجاز علی صاحب بتا رہے تھے کہ جو 65 کی جنگ ہے اس کی جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہی کشمیر کا مسئلہ تھا. اور کشمیر کا مسئلہ ہے کیا، اور اس مسئلے کو حل ہونے میں اتنے عرصہ کیوں بیت گیا، 72 برس سے زائد ہو گئے. بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 044-252-1105 پر. جی بات کر رہے تھے جذبہ کی. جذبہ کل بھی ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے کہ یہ بات ہوئی اکانومی کے اوپر کہ جی ہمارے اکنامکلی ہم اس سٹیج پہ نہیں ہیں کہ ہم جنگ کے متحمل ہو سکیں. لیکن کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ جنگ کو ایک اچھی چیز ہے اور اس کو ضرور ہونا چاہیے. لیکن اس چیز کی بیس کے اوپر آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کی اکانومی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی یا آپ کے ہتھیار اچھے نہیں ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ جذبہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے، تو میرا ان کو آگے سے ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ سر کوئی ایسا ٹائم ہے جب مسلمان ان کے پاس ہتھیار سب سے اچھے ہوں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو، یا وہ اکنامکلی دنیا کو لیڈ کر رہے ہوں؟ اگر ہم غزوات سے شروع ہو جائیں اور آگے تک جتنی ہسٹری مسلمانوں کی ہے، ہم نے تو ہمیشہ اپنے سے بڑے دشمن سے لڑے ہیں اور ہمارے ہتھیار ہمیشہ ان سے کمزور ہوئے ہیں. لیکن ایک ہی چیز ہمارے اندر رہی ہے، وہ جذبہ اور قوت ایمانی ہے یا یونٹی ہے. یہ چیز ہمیشہ سے مسلمانوں کا ایک بڑا امتیاز رہا ہے، اور اس کی کامیابی کے پیچھے یہی قوت ایمانی اور جذبہ ہی ہوتا ہے. اس کی اگر ہم مثال لے لیں، غزوہ بدر سے لے لیں، تو تابی اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں اسلحے کا تو اس کا کوئی جوڑی نہیں بنتا. لیکن اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھے، درمیان میں صحابہ اکرام تھے، تو تب تو معجزات ہوتے تھے، اللہ کے فرشتے بھی آتے تھے. اب وہ سچویشن نہیں ہے. تو اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب ہم 65 وار کے اوپر آگے بات کریں گے تو ہمیں بہت سے معجزات یہاں بھی نظر آئیں گے. لیکن شرطیں ہیں کچھ. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر یہ فرمایا ہے تو وہاں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی. جیسے جب 65 کے اوپر ہم آئیں گے تو میں وہاں شیئر کروں، ابھی کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے پائلٹس تھے شہباز، جن کو ہم نام دیتے ہیں، ان کے اندر یہ سورہ انفال کا یہ ترجمہ تقسیم کر دیا گیا تھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم میں سے اگر 20 ثابت قدم رہیں تو وہ 200 کافروں پر بھاری ہیں، اور اگر 100 ثابت قدم رہیں تو 1000 کافروں کے اوپر بھاری ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس میں اگر ہم یہی کمپیریزن کر رہے ہیں غزوہ احد کے اوپر، تو اللہ کے نبی بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے، اور اللہ کی مدد بھی حاصل تھی. تو مسلمانوں کا نقصان وہاں پہ ہوا، تو پھر کیا ایسی چیز تھی؟ تو وہاں سر ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، لیکن چھوٹی سی لغزش ہو جاتی ہے چند صحابہ سے، اور اس لغزش کا
ہم یہ اتنا نقصان اٹھاتے ہیں. تو مسلمانوں نے جب بھی نقصان اٹھایا ہے جی جی یہ ایک ہمارے لیے اس غزوہ سے ہمارے لیے ایک پیرامیٹر سیٹ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کے نبی کی بات کو ماننا چھوڑو گے جی آپ نقصان اٹھاؤ گے. جی تو اگر ہم جن جنگوں میں یا جن لڑائیوں کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے یا نقصان ہوا ہے تو اس کی اگر آپ دیکھیں تو جی سر آپ بتائیے گا آگے. جی تو جیسا میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں اپنے مسلمانوں کی تو کبھی بھی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ ہمارے پاس ہتھیار بہت اچھے ہوئے ہوں یا ہم اکنامیکلی دنیا سے طاقتور ہو گئے ہوں. ہم نے جتنی فتوحات کی ہیں وہ تعداد میں کم لوگوں کے ساتھ اور اسلحہ بھی ہمارا دشمنوں سے کم ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جب بھی اپنی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں جب کامیابی مل رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے یہی جذبہ اور قوت ایمانی ہوتی ہے. اس کے اگر میں ایک دو چیزیں آپ سے شیئر کر دوں. ایک واقعہ جی جی کہ ظہیر الدین بابر جب انڈیا کی طرف آتا ہے جی تو اس کے پاس 1,60,000 کا یا 1.5 لاکھ کا لشکر ہوتا ہے جی اور اس کے مقابلے میں جب آگے رانا سانگا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس 3.5 لاکھ کی فوج ہوتی ہے. جی اب وہ جنگ وہ ظہیر الدین بابر جیتا بھی ہے لیکن اس سے پہلے لڑائی ہونے سے پہلے جو لشکر ہے وہ تھوڑا سا بد دل ہو جاتا ہے کہ ہم تو تعداد میں کم ہیں ہمارے پاس اسلحہ کم ہے تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے. تب ظہیر الدین بابر وہی جذبے کو استعمال کرتا ہے وہی قوت ایمانی ان میں اجاگر کرتا ہے. اور اس چیز کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنگی محاذ کے اوپر سب سے چھوٹا خطبہ وہ خطبہ ہے جی جو ظہیر الدین بابر نے اپنے ان فوجیوں کو دیا تھا کہ جب وہ تھوڑا لڑنے سے بد دل ہوئے اور ان کو کہا کہ ٹھہرو پہلے میری ایک بات سن لو پھر ہم فیصلہ کریں گے. تو وہ بات وہ خطبہ کیا تھا تو ان کا خطبہ یہ تھا کہ یہ زندگی موت کی امانت ہے. جی یہ زندگی موت کی امانت ہے اور کامیاب اور مشہور ہونا جی یہ ہماری امانت ہے. بہت اس سے پہلے کہ موت آئے اور اپنی امانت لے لے جی جی آؤ ہم اپنی امانت لے لیں. جی تو وہی لشکر پھر تازہ دم ہو جاتا ہے جی. ان کے اندر وہی قوت ایمانی وہی جذبہ آتا ہے جی اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہی 1.5 لاکھ کا لشکر 3.5 لاکھ کا لشکر کو شکست دیتا ہے جس کے پاس اسلحہ بھی زیادہ سوار بھی زیادہ. جی. اور یہ سر ایسے کئی واقعات ہیں. جی جی بالکل. وہ ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے کہ جی اجازت بالکل آپ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ہم مختصر سا ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہیں سے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. جی سامعین کرام السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 105.4. بالکل ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر یکجہتی کشمیر کا دن آج جو ہے پاکستان بھر کی طرح اوکاڑا میں بھی کشمیر کے حوالے سے جو ہیں وہ تقریبات اور واکس اور خاص طور پر شہداء کی یادگاروں پر جو ہے وہ پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں. ہمارے یہاں پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہاں زیب نذیر نے جو پہلی یادگار جو ہماری ڈپٹی کمشنر کے آفس کے لان کے قریب یادگار ہے شہداء کی تعمیر کی گئی وہاں پر چادر چڑھائی گئی. بالکل ہم پہلے کال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی 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 آئرہ جی جی بہت خوب بہت اچھا آپ نے پڑھا اور آپ کا یہ جذبہ دیکھ کر اللہ حافظ. جی بالکل جی بچی کا جذبہ دیکھ کر جو ہے سر اجازت صاحب
اور آپ نے جیسے سنا کہ ان کا جو جذبہ تھا وہ بہت بلند ہے، اور انہوں نے جو ان کے دل میں ہے کہ اب جو انڈیا کو جو ہے وہ سچ مچ ایسے نکل جانا ہے، اور بالکل وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ انڈیا جو ہے کشمیر سے جو ہے وہ نکلنے کے قریب ہے، کیونکہ ظلم اور تشدد سر ایک حد تک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ اس سے زیادہ اپنی ان کے حد سے زیادہ جو ہے وہ آزمائش میں نہیں رکھتا، اور بہت عرصے سے تقریباً 72 سال سے مقبوضہ آبادی کے جو مسلمان ہیں انہوں نے ظلم و تشدد سہا ہے، خاص طور پر کشمیر کی جو وادی، سر اگر کشمیر کا ذکر کریں تو 95% جو ہیں وہ مسلمان ہیں، 95%۔ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ لداخ کا آپ نے ذکر کیا اور پھر جموں کا ذکر کیا، وہاں پر جو ہے وہ 37 اور 43 کے قریب آبادی ہے، لیکن جو کشمیر وادی ہے وہاں پہ 95۔ اگر ہم سر ٹوٹل مقبوضہ وادی کا دیکھیں تو وہاں پہ 85 لاکھ سے زیادہ جو ہے، مطلب 1.25 کروڑ کی آبادی میں سے 85 لاکھ سے زائد جو ہے وہ مسلمان ہیں، تقریباً 90 لاکھ۔ جی سر، تو مطلب میں تو پرانی مردم شماری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو سر اتنی بڑی تعداد میں، اور پھر ان کو جو ہے وہ حق خودارادیت کا نہ ملنا، تو اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا۔ ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی بات کرتے ہیں، برما کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، اور اب کشمیر کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ سر علاقے ہیں جہاں پر سالہ سال سے جو ہے مسلمان جو ہیں وہ ظلم و تشدد سہ رہے ہیں۔ جی اپنی بات کو آگے جاری رکھیے گا، جس طرح بچی نے کہا جی ہم ان کے جذبوں کو سلام کہتے ہیں جی، اور ہماری بھی یہی خواہش ہے، اور انشاءاللہ پاک فوج کے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہیں، اور ہمارا ہر بچہ جوان بوڑھا، اور جس طرح 65 کی جنگ میں سر اگر ہم کسان کی بات ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے کہ کسان جو ہے وہ اپنا ہل لے کر جو ہے وہ جنگ محاذ کی طرف بھاگا کہ وہ جا کے اس سے دشمن کو مارے گا، اور اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا جسے ہم لوگ سٹک بولتے ہیں، بچے یا جو بچے جن کو ڈنڈے کے نام بتاؤ، تو وہ لے کر بھاگا۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں جو تھے صحافی تھے، وکلا تھے، ہر جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تھے، اور شعراء کرام نے ایسے ایسے نغمے لکھے جنہوں نے جو ہے وہ جذبہ بیدار کیا، اور قوم کو جو ہے ایک نئی جو ہے وہ ایک نئی سمت کی طرف لے کے گئے، اور جس کی وجہ سے جو ہے پھر ہم نے یہ جنگ جو ہے اس میں انڈیا کو جو ہے وہ پورے طریقے سے جو ہے وہ پیچھے دھکیل دیا۔ جی سر۔ جی آپ نے بچوں کے جذبے کی بات کی، تو بچوں میں ماشاءاللہ سے آپ جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، بچے ماشاءاللہ بہت جذبے میں ہیں، اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بچے بڑے نیٹ ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، من کے سچے ہوتے ہیں، تو وہ چیزوں کے اوپر مسلط کا شکار نہیں ہوتے، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ فوری سے آگے کہتے بھی ہیں۔ جی، تو ہمارا بڑوں کا جذبہ ذرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن مسلط کے اندر آ کے وہ نہیں کہہ پاتے، جی، تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے، اور بچے ظاہر ہے کہ تھوڑے اور سینسٹیو ہوتے ہیں ان معاملات کے اندر۔ جی سر، کال آ گئی ہے، ہم سنتے ہیں کون ہے ہمارے سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کی جو ہے جذبوں کی ہم قدر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ہے وقت بہت قریب ہے، اور بہت شکریہ۔ زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان۔ بالکل جی، انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں کال کیا۔ جی بالکل، آپ اپنا نام بھی بتایا کیجئے جی، تاکہ ہمارے سامعین کو جو دیگر جو ہیں جو جہاں جہاں سن رہے ہیں وہ بھی اپنا پیغام ریکارڈ کرنے میں ان کو بھی آسانی ہو، اور ان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ یہی نعرہ بے شک لگا دیں، پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ بالکل جی، اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا، اور اس دفعہ کا جو سر ہمارا 6 ستمبر کا جو ہم نے ہر تقریب کا جو عنوان رکھا ہے وہ بھی یہی رکھا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور یوں ہی لگتا ہے کہ ہم 6 ستمبر کے ساتھ جو یوم دفاع منا رہے ہیں، حقیقت میں ہم کشمیر کے لیے ہی ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ جی سر۔ تو سب اس میں ہمیں ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہندوؤں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، جی کہ انہوں نے کبھی پیار کی بات نہیں سمجھی ہے، جی، نہیں مانی ہے، یہ ہمیشہ طاقتور کے تلوے چاٹتے ہیں، جی جی، اور جو کمزور یا امن کی بات کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پہ چڑھتے ہیں۔ جی، تو یہ ایک چیز بڑا مطلب ایک کنسرن ہو جاتا ہے جب عام ایک بندہ سوچتا ہے، یا کہیں بھی آپ آج کل بیٹھتے ہیں تو وہ عام ہماری جو پبلک ہے وہ اس ٹائم پہ بڑی چارج ہے، جی، اور میں آپ کو یقین دوں جتنے لوگ بھی مل رہے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ جی بس کچھ بھی ہو جائے کشمیر کو آزاد کروانا چاہیے اور وہاں پہ مدد کے لیے پہنچنا چاہیے. جی مطلب اس حد تک ہماری قوم ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے. جی اور یہ میں اکثر یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ڈپلومیسی سے اور امن کی بات ہم کر کے کشمیر آزاد ہو جائے گا تو ایسے کچھ حالات نظر آ نہیں رہے. وجہ کیا ہے کہ جب بھی ہم امن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آگے سے ہمیں اس کا جواب ہمیشہ نفرت کے ساتھ اور کسی اور انداز میں ملتا ہے. اور وہی اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں, ان کے وہاں پہ جو وزیر ہیں ان کی آپ باتیں سنیں تو وہ اس کو اتنا نیگیٹو وے میں پرسیپشن دیتے ہیں اور پیغام یہ دیتے ہیں کہ پاکستانیوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. جی اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگ ہر مسئلے کا حل ہوتی ہے, الٹیمیٹلی جنگ کے بعد بھی مسائل بڑھتے ہی ہیں, لیکن بعض دفعہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوں کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے جی اور ہم نے اس کی ایک وجہ بھی بتائی کہ کیوں ہے, جی اور کوئی آدمی آپ کی شاہراہ کو کاٹنے کی کوشش کرے جی تو کیا ہم تب بھی امن کی بات کریں گے؟ جی کیا ہم تب بھی یہ کہیں گے؟ جی سر کال لے لیتے ہیں کیونکہ کون ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عرفا ہے, میں تقریر کرنا چاہتی ہوں. جی عرفا کیجیے. ہم تو مٹ جائیں گے ایسے وطن, ہم تو مٹ جائیں گے ایسے وطن, تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. السلام علیکم. یوم دفاع جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ دن ہر سال 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے. اس دن ہماری فوج نے 1965 میں بھارتی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے ملک کا دفاع کیا تھا. دشمن نے 6 ستمبر 1965 کو ہمارے ملک پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا اور یہ جنگ 17 دن تک جاری رہی. یہ جنگ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے ہوئی. یوم دفاع ہمارے اس عزم کی تجدید کا بھی دن ہے کہ ہم ایک مضبوط قوم ہے اور کسی بھی دشمن سے نہیں ڈرتے. اگر دشمن نے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. دوران جنگ ہر ایک پاکستانی کو ایک ہی فکر تھی کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور کامیابی پانا ہے. تمام پاکستانی اساتذہ, طلباء, شاعر, ڈاکٹر, صحافی اور کسان کی ایک ہی آواز تھی, اے مرد مجاہد جاگ ذرا, اب وقت شہادت ہے آیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی بہت خوب جی, بہت ماشاءاللہ جی, اور اللہ تعالیٰ مزید زور دے. بالکل بہت خوبصورت آپ نے تقریر کی ہے, اس پر ہم آپ کو مبارکباد بھی دیں گے. اور یہ جذبہ جو ہے سر, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا, اب وقت شہادت ہے, یہ بالکل جی 1965 میں اے مرد مجاہد جاگ ذرا, اسی نغمے نے اور اس کلام نے جو ہے اور اس جملے نے جو ہے میرے خیال میں ساری قوم کو ایک جگہ پر یکجا کر دیا. اور میرے خیال میں اس کے بعد جو جنگ ہوئی اور اب بھی جب کبھی ہمارے یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے یا کوئی ایسی جہاں پر خاص طور پہ جیسے کارگل کا مسئلہ آیا یا سیاچین کا 83 میں مسئلہ ہوا, تو ہمیں جب یہ اس طرح کے نغمے ملتے ہیں سننے کو تو ہم چارج ہو جاتے ہیں. اور یہ بچی نے جس طریقے سے عرفا نے, میں بالکل جی ان کو, ان کے اساتذہ کو, ان کے والدین کو جو ہوں بالکل مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے بچی کو تیاری کری. اور خاص طور پہ چھوٹی کلاسز میں سر, یہ جو 3ری 4تھی اور کلاسز ہوتی ہیں, اور اس میں بچوں کا یہ جذبہ یہ ان کو آگے لے کے جاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہاں بھی آگے آنے والے وقت میں ان کے جو ہیں ایک تو ان میں جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو سرگرمیاں ہیں وہ مثبت ہوں گی. اور پھر دیکھیں کہ خاص طور پر اپنے وطن سے محبت کا جس طریقے سے انہوں نے اظہار کیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے. جی سر. جی بچوں کے جذبے کی میں اگر بات کروں تو میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ کوئی 8 سال کا ہے, تو وہ ٹی وی میں جب کشمیر کی خبریں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کے اوپر اکثر ہی وہ بڑے جذبات میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ یقین کریں کہ اپنی پلاسٹک گن اٹھا کے کہتا ہے جی میں جانے کو تیار ہوں. تو یہ کچھ دن پہلے اس نے کہا کہ جی ہماری فوج جو ہے وہ اس کو جانا چاہیے کشمیر میں اور وہاں پہ ان کو مارنا چاہیے, ان گندے فوجیوں کو جو ہمارے وہاں پہ جو نہتے مسلمان ہیں جن کے پاس گن نہیں ہے تو وہ پتھر چلا رہے ہیں, تو ان سے بدلہ لینا چاہیے. تو میں نے مذاق سے اس کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے اب تک کیا کیا ہے. کہتا جی میرے پاس کوئی میزائل کو ایٹم بم ہو تو میں بھی چلا دوں. تو سر بچوں کے جو جذبے ہیں وہ تو اتنے چارج ہیں
اور لٹرلی سر اگر ہم دیکھیں کرنٹ سچویشن جو کشمیر کی چل رہی ہے، جی ہماری عام عوام بھی اس ٹائم پہ جی جی بہت جذبات میں جی جی بالکل جی. کال لیتے ہیں جی. کون ہے ہمارے ساتھ جی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. عثمان ہادی ہے. جی عثمان بھائی کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ سر. بڑا زبردست پروگرام جا رہا ہے. پہلے تو میں سائلنٹ لسنر کی طرح سن رہا تھا جی کافی دیر سے، جی اور اعجاز بھائی کو آپ کو سننے کا سر بڑا جو ہے وہ انفارمیشن بھی مل رہی ہے، لیکن الفاظ کال میں جو ہے نا وہ پھر مجھے کال کرنے پہ مجبور کیا. نہیں اصل میں آپ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کرتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے. اور آپ کا جتنا آپ نے مختلف تقریبات میں نے آپ کو سننا، آپ نے کشمیر کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ بھی میرے علم میں بھی اس سے اضافہ ہوا تھا. اور آج جو ہے آپ نے کال پہ لیا تو اس میں مجھے اس سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے. جی ماشاء اللہ جی. عثمان حاجی صاحب جی سر آپ کی سر محبت ہے ماشاء اللہ. بہت زبردست پروگرام، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو اویئرنیس کے حوالے سے اور بڑی چیزیں جو ہے وہ مجھے سیکھنے کو ملی آج کے پروگرام کے حوالے سے، خاص طور پہ جو سیگریگیشن کا اعجاز بھائی نے ذکر کیا، اور جو ہمارے فائنینشیلز اور ہمارے جو کنسرنز ہیں اس وادی کے ساتھ جڑے ہوئے، کہ ایک اکنامک پرسپیکٹو کے پوائنٹ آف ویو سے جذبہ کشمیر مسلمان ہونا وہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن جو ہے وہ ہمارے جو کنٹری اسٹیٹس ہیں وہ بھی بڑے ہائیلی انوالوڈ ہیں اس حد تک. جو ہے وہ ظاہری بات ہے فائنینشیل سے ریلیٹڈ بندہ ہی اس کی صحیح آگاہی فراہم کر سکتا ہے، جس کو اعجاز بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ سبق کیا. بہت شکریہ سر. جی بالکل عثمان ہادی بھائی، بالکل ہماری یہی جو ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے وہ نوجوان جو اس وقت 10-12 سال کے ہیں یا جو خاموش بیٹھے ہیں ان کو ہم ہلا سکیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے اس پروگرام میں شامل ہوں اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو. اور آپ جو ہے وہ خاص طور پر آپ کچھ مزید اگر کشمیر کے حوالے سے ہمارے اس پروگرام کے جو سامعین ہیں ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو بالکل یہ ہم آپ کو لائن پہ ہیں آپ کی. سر میں بس اس حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کشمیر جو ہے نا یہ صرف ایک کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ بیسیکلی جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ شاید ہم نے خود کھڑا کیا جب ہم نے انگریزوں کو، پوری قوم کو، جب جو ہماری مخالف قومیں ہیں، جب ہم نے ان کو یہ میسج نہیں دیا کہ ہم مسلمان ایک امت ہیں، ہم فلسطینی نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ سیرین نہیں ہیں، ہم عراقی نہیں ہیں، ہم افغانی نہیں ہیں، ہم ایک مسلم امت ہیں. جب ہم نے یہ پیغام دینا جو ہے جب بند کر دیا تو پھر اس کے ریزلٹس کے طور پہ یہ چیزیں ہوئی کہ وہ لوگ متحد ہو گئے، اور انہوں نے متحد ہو کے اپنی فوجیں اکٹھی کر کے انہوں نے نہ صرف ہمارا فلسطین کے مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، عراق میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، افغانستان میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، یمن میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یا کشمیر کے اندر ہندو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سر یہ ہماری ویکنس ہے. جب ہم ایک امت اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ ہمیں فیس کرتے رہنا پڑیں گے. اور یہ اس کی طرح میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا کہ ہمیں ایک امت اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ایک پاکستانی ہو کے سوچیں، یا ایک ہم جو ہے وہ سعودی عرب کا باشندہ ہو کے سوچیں، یا ہم ایک افغانی ہو کے سوچیں. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں عثمان بھائی کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے 57 سے زائد جو ہیں اسلامی ممالک ہیں، اور ہمیں جو ہے اگر 57 ممالک اکٹھے ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہم پوری دنیا میں جو ہے وہ خاص طور پہ جہاں پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس سے تو وہ دوسرے اقوام جو ہے ڈریں گی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ بھی ہم یکجا نہیں ہیں. یہاں پر ہم اس وقت کشمیر کے حوالے سے بات کر رہا ہے تو پاکستان بات کر رہا ہے، اور اگر فلسطین میں بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ فلسطین کے ہی مسلمان ہی اس ایشو کو لے کے بیٹھے ہیں اور اس سے آگے کوئی بات نہیں کرتا. اگر برما کی بات ہو رہی ہے تو برما کے مسلمان ہی وہ
तशद्दुद बहुत हद तक हम जो है अगर ज्यादा से ज्यादा हम चले जाते हैं तो सवाए छोटे मोटे हम अपने ही शहरों में अपने ही इलाकों में एहतजाज जरूर करते हैं, लेकिन शायद हम बैनुल अक़वामी सतह पर जो है उस मसले को उजागर सही तरीके से नहीं कर सकते। और ये कश्मीर का मसला जब देखें कि 1949 में नेहरू मानता है उसको और फिर उसको जो है वो पीछे हट जाता है और फिर वो शिमला मुआहिदा भी बीच में आता है। माशाल्लाह आप भी तारीख के तालिब इल्म रहे हैं और कुछ मेरे पास भी थोड़ा बहुत तारीख का, तो देखें कि ये सारे मामला जो है फिर अब हम 72 साल बाद कहते हैं कि कश्मीर आजाद नहीं हो रहा, तो उसकी वजूहात जो है कुछ हमारे यहाँ कुछ शायद कमजोरियां, लेकिन इंशाल्लाह अब वो वक्त बहुत करीब है कि मेरे ख्याल में अब जो है वो हम बड़ी भरपूर तरीके से जो है वो इसको एहतजाज को जो है अमली शक्ल देते चले जा रहे हैं और मेरे ख्याल में अब जो है इन मुसलमानों पर ये जो जुल्म और तशद्दुद है ये इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म होने को है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत आपने जो है वो इंफॉर्मेटिव बात की जी, बहुत शुक्रिया जी। सामीन इकराम आपने सुना उस्मान हादी साहब को और बिल्कुल नमाज का वक्फा हुआ चाहता है, हम उसके बाद फिर आपके साथ आ जुड़ते हैं जी, उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए जी। सामीन इकराम वेलकम बैक। नमाज मगरिब के वक्फे के बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम यौम दफा के हवाले से, यकजहती कश्मीर के हवाले से, जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि यहाँ पर आज हमारे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहांजेब नजीर ने सबसे पहले जो है वो फूलों की चादर चढ़ाई यादगार शोहदा पर, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लॉन के साथ है। फिर उसके बाद एक बड़ी तकरीब जो है डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में ही डिस्ट्रिक्ट DPS स्कूल जो है वहां पर मुनक्कद हुई। वहां पर शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए बच्चों के दरमियान तकरीरी मुकाबला और बाकायदा मिली नगमे पढ़े गए। फिर इसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहांजेब नजीर हमारे मरकजी कब्रिस्तान गए। वहां पर हमारे तैयब सईद शहीद SP थे 2004 में, नारोवाल के मकाम पर उन्होंने शहादत नोश की एक मुकाबले में, डाकुओं के साथ मुकाबले में। उनके मकबरे पे गए और वहां पर जाके उन्होंने वहां पर फूलों की चादर चढ़ाई और एक बड़ी फिर तकरीब पुलिस लाइंस में मुनक्कद हुई जी, सिविल लाइन पुलिस। पहले हम कॉल ले लेते हैं जी, कौन है हमारे साथ जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बहन। मेरी दुआ है जी कि अगले साल 6 सितंबर से पहले जी कश्मीर आजाद को कश्मीर जी जी आमीन जी आमीन से बहन, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे जी। बिल्कुल हमारी भी यही दुआ है कि अगले साल क्या, मैं तो चाह रहा हूँ कि कल ही आजाद हो जाए और अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाए जी। और हम भी आजादी का जश्न मना रहे होंगे जी बिल्कुल जी। अगला जो 14 अगस्त है उसमें जो है हम लोग जो है आजादी का जश्न जो है कश्मीरी भाइयों के साथ मनाने। बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल किया, आपके जज्बात की हम कदर करते हैं जी। पुलिस लाइन में सर एक बाकायदा तकरीब हुई और पुलिस लाइन में जो है यादगार शोहदा पर जो है वो फूल चढ़ाए गए वहां पर। और हम बात कर रहे थे सर 1965 की वॉर की, और मैं उसके बाद जो है अपने शोहदा का भी जिक्र करूंगा जो कि आर्मी के और हमारे सिक्योरिटीज के जो दूसरे जवान जो खासतौर पर पुलिस के हवाले से, उनका भी मैं नाम लेना चाहूंगा। आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो सर 65 के वार के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। एक तो जज्बा जी, उसमें कोई हमारी आवाम का हिस्सा पीछे नहीं रहा जी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, किसान क्या, वकला क्या, शोरा क्या, गुलूकार क्या, हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा डाला जिस जी, तक हो सकता था, क्योंकि एक माहौल ऐसा बन गया था। जी, और उसमें हमारी पाक फौज, उसकी मैं एक चीज यहाँ पे हमारी पाक फौज की आप सबको बताता चलूं कि ये दुनिया में वाहिद फौज है कि जिसमें हमारे ऑफिसर्स की जी, कैजुअलिटी रेट सबसे ज्यादा है। जी, जी, मतलब इससे पता ये चलता है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो ये नहीं कि सिर्फ पीछे होते हैं, जी, फ्रंट के ऊपर लीड करते हैं। और इसकी हमारी ये कई मिसालें जो आप आगे शहादतों के हवाले से बताएंगे, जी, तो महाज के ऊपर आगे आगे लड़े हैं, जी, मतलब खुद पीछे कभी नहीं रहे। जी, तो 65 की बार इसलिए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है कि एक वो हमारा दुश्मन जो हमसे 5 गुना बड़ा है जी, और रात के अंधेरे में चुप करके हमला करता है।
جی کال لے لیتے ہیں سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. آج یوم دفاع ہے اور 1965 والا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے اور وقت قریب ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. جی بہت اچھی بات, بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. 1 ماہ سے ہم لوگ جی بہت زیادہ چارج ہو چکے ہیں سر. 5 اگست کو جب انڈیا نے جو ہے ایک آئینی ترمیم کی اور اس کے بعد جو ہے مقبوضہ وادی میں اور خاص طور پر انہوں نے جو میڈیا کی اسیس تھی اس کو ختم کر دیا, انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ منقطع کر دی, اور پھر خاص طور پر جو مسلمانوں والے علاقے تھے وہاں پر انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو جو ہے وہ زد و کوب بھی کیا اور گرفتار کر کے لے گئے اور انہوں نے اپنے عقوبت خانوں میں انہیں رکھا. میں کہتا ہوں ان کے جذبوں کو سلام ہے جی, وہاں کے مسلمانوں کے جذبوں کو سلام ہے, ان نوجوانوں کو, ان نہتے مسلمانوں کو, خاص طور پر ان بہنوں کو, ان بیٹیوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کی بھی قربانی دی اور اپنے بہن بھائیوں کی قربانیاں دی, اپنے خامن کو میدان میں اتارا. اور سر کے 1 مہینے کے اندر ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بھی جو ہے, اگرچہ ہم 72 سال سے تو کشمیر کے ساتھ, خاص طور پر 1990 سے تو 5 فروری ہم باقاعدہ طور پر یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو ہے یہ دن مختص کر دیا گیا تھا. لیکن 5 فروری میں یہاں پر سامعین کو سر آپ کے توسط سے بتانا چلا جاؤں, آپ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ 5 فروری جو ہے کوئی خاص دن نہیں تھا. یہ ایک ویسے ایک سیاسی طور پر جو جماعت اسلامی تھی انہوں نے اس وقت جو ہے ایک دن مقرر کیا کہ ہم آج جو ہے جس طرح بھی ہم یہ 6 سپتمبر تو ہم 1965 کی وار کے حوالے سے, لیکن 5 فروری کا کوئی پیچھا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں تھا. ویسے ہی ایک دن جو ہے مقرر کیا گیا کہ اس دن جو ہے ہم یوم یکجہتی منائیں گے اور پورے پاکستان بھر کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے باقاعدہ طور پر باہر نکلیں گے اور احتجاج کریں گے اور اس احتجاج کو میڈیا کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ پہنچائیں گے. تو پھر اگلے سال جو ہے پھر یہ دوبارہ اسی دن کو 5 فروری کو, اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہوتے تھے پنجاب ہوتے تھے میاں نواز شریف صاحب, اور ہماری جو اوپر قومی اسمبلی میں جو حکمران تھی یا ہماری وزیر اعظم تھی وہ بے نظیر بھٹو تھی. اور پھر یہ سلسلہ ایسا چلا کہ یہ اب تک جو ہے یہ سلسلہ ایسے ہی جاری ہے 5 فروری. اور یہ جو آج 6 ستمبر ہے اور اس میں 5 اگست سے 6 ستمبر کے درمیان جو تقریباً اب جو ہے تقریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے, اور ہماری جو پاکستان بھر میں ہر روز جو ہے ہم یکجہتی کا دن منا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے یہاں پر تقریبات بھی ہو رہی ہیں, چاہے 14 اگست تھا, عید الاضحیٰ تھی, اور پھر سر یہ 6 ستمبر اور پچھلے دنوں خاص طور پر جو پچھلا جمعہ گزرا ہے میں نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں بچے, بوڑھے, جوان سڑکوں پر تھے اور وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا ہے. اور ضرور اس کو جو جب یہ میڈیا پر اس حد تک ہائی لائٹ ہوا ہے تو باہر کی جو بین الاقوامی ادارے ہیں اور ہمارے جو کہنے کے بڑے ممالک ہیں جن کو ہم 5 ممالک خاص طور پر جن کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر, ان کو بھی میرے خیال میں آنکھیں کھلی ہوں گی کہ واقعی کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے. اور کسی حد تک ان کے میڈیا نے اس کو باقاعدہ طور پر اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کیا ہے وہاں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے, وہ وہاں گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر جا کر دیکھا. جی سر اپنی بات کو جاری رکھیے گا. جی چوسٹ, ایک تو جو آپ نے یہ دن منانے کی بات کی ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہوتے ہیں کہ جب اسپیسیفک دن رکھا جاتا ہے تو چلے کم از کم وہ لوگ جو عام روٹین کے اندر ان چیزوں کو نہیں سمجھتے یا اس کے اوپر ان کو زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی تو اس حوالے سے ان کو بھی اپڈیٹ ہو جاتی ہے کہ ایکچولی یہ مسئلہ کیا تھا. جس طرح سے آج اگر ہم نے یوم دفاع اور ساتھ میں یکجہتی کشمیر کا رکھا ہوا ہے تو چلیے اس حوالے سے بڑی اچھی انفارمیٹیو کالز بھی آ رہی ہیں اور ہم بھی بات کر رہے ہیں. جی تو وہ سامعین جن کو کچھ انفارمیشن تو ہے, کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بہت انفارمیشن رکھتے ہیں اور چاند ایک ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے جیسے جن کے پاس تھوڑی ہوتی ہے انفارمیشن, تو وہ یہ باتیں سن کے پھر ان کے پاس بھی یہ انفارمیشن آ جاتی ہے. تو یہ دن رکھنا بھی ضروری ہے اور یہ قوموں کی ایک پہچان بھی ہوتی ہے کہ اپنے سر نئی نسل کو اس کا پتا چلتا ہے. جیسے بھی بچی نے ایک نے وہ انڈیا جا کشمیر میں آیا نے, اور پھر عرفہ نے جو تقریر کی سر مجھے بڑا وہ مطلب میں اس سے ہوا کہ بچے جو ہیں وہ آج باقاعدہ چارج تھے, ان کو پتا تھا کہ 6 ستمبر ہے کیا. ورنہ جو ہے اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا بعض دفعہ ایسے بھی ہمارے 6 ستمبر ایسے بعض اگرچہ ایک محدود پیمانے پر تقریبات ہوتی تھی لیکن بعض جو بچے تھے ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ
6 ستمبر کیا ہے. لیکن پھر سے ہماری حکومت نے اور خاص طور پر آرمی کو میں سلام پیش کروں گا. اور آج انہوں نے صبح قمر جاوید باجوہ صاحب نے بہت زبردست تقریر و باشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہم ہر قیمت پر جو ہے وہ ہم کشمیر کو جو ہے وہ لے کے رہیں گے. اور بالکل جی, اور کشمیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ اس دعا کو قبول کرے اور کشمیریوں کی جو ہے وہ مشکلات کو بھی کم کرے. جی سر. جی قمر باجوہ صاحب کی آپ بات کریں تو ان کی ایک مجھے لائن سب سے اچھی لگی ہے جی کہ کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے صبر کا امتحان ہے. تو ظاہر ہے کہ امتحان کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ لمٹ جب کراس ہوتی ہے تو پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں کچھ کرنے میں. اور کشمیر کے حوالے سے تو ایک, اگر آپ آفس میں میرے کچھ لوگ آتے ہیں تو سادہ لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. ایسے اتنی آسانی سے یا سفارت کاری سے یا امن کی باتیں کر کے سر آپ کی بات جاری ہے لیکن کال بھی ہم نے لینی ہے. جی بالکل, ہم کہہ دیا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنی پاک فوج کے ساتھ جانا بچانا کھڑے ہیں اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیں گے. جی. ہم اپنے شہیدوں کو کراچی عقیدت پیش کرتے ہیں. آج کے سفر پر میرا یہ پیغام. جی بہت اچھا پیغام ہے جی, اور اسی پیغام کو ہم پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں. بہن بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. جی ہم یہی پیغام سر بین الاقوامی سطح پر پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر انسانی حقوق کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. جیسے کہ میں پچھلے دنوں بھی ایک اسی طرح یکجہتی کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے پروگرام ہو رہا تھا, وہاں پہ بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کم از کم کوئی قوانین انسانی تو ہونا. وہاں پر اگر انسان 1.25 کروڑ سے زائد آبادی ہے مقبوضہ آبادی میں, تو وہاں پر انڈیا کو کم از کم انسانی حقوق کے حوالے سے تو کچھ قوانین بنانے چاہیے. وہ میرے خیال میں وہ سب کی وائلیشن کر چکا ہے انسانی حقوق کی. اور جی سر بدقسمتی سے جی وہ جو ہندو توا کی جو سوچ آج کل ہمارے پرائم منسٹر بھی بات کر رہے ہیں. جی سر کال لے لیتے ہیں, آپ کی بات ہوئی. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر یوم دفاع کے بارے میں آپ پروگرام سن رہے ہیں, انتہائی معلومات بھی مل رہی ہیں. جی بہت شکریہ. جی اور میں یوم دفاع کے موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک پاکستانی نوجوان ہوں. جی. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان احساس ذمہ داری رکھتا ہے. جی. اور پاکستانی نوجوانوں میں 1965 والا جذبہ آج بھی موجود ہے. بہت اچھی. مطلب یہ ساتھ سے اپنی جانوں کا اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں. بہت اچھے جی, یہی جذبہ چاہیے جی, اور زندہ قوموں کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. اعجاز علی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. آج کا جو پروگرام ہے اعجاز علی صاحب نے ہمیں کشمیر کے حوالے سے بھی بتایا اور 1965 کی جنگ کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے بھی, اور جس طرح ابھی آپ نوجوان نے ہمیں کال کی اور آپ نے جو جن جذبات کا اظہار کیا وہ بھی انتہائی قابل تعریف ہے. جی بالکل ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے یہ تو بہت کمزور ہے کہ ہم صرف بیٹھ کر جو ہے وہ چند ایک چھوٹے موٹے احتجاج کر لیں, تقریبات کر لیں, لیکن یہ جذبہ جو ہے بالکل ہمیں نظر آتا ہے. جی اور نوجوانوں میں کہتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ نوجوان, اور یہی چیز جو ہے ہمیں ممتاز کرتی ہے دیگر اقوام سے. جی سر. جی بالکل سر. اب اگر ہم 65 کے حوالے سے بات کریں تو یہ اس لیے بھی ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے کہ جب آپ کا دشمن آپ سے 5 گنا بڑا رات کے اندھیرے میں چھپ کے وہ حملہ کرتا ہے. جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ 500 ٹینک. جی سر کال سر کال ہے جی ہمارے سامنے. جی السلام علیکم. جی بالکل جی, پاکستان زندہ باد. ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. جی سر یہ پیغام تھا بچی کا, تو میں کال جو ہے لینی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جی بالکل ہم سامعین کے ساتھ ہی یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ان کی کالوں کے لیے تو اس پروگرام کی شان اور بڑھتی ہے. جی تو وہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں پوری پلاننگ کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ مطلب ہم سے 5 گنا بڑی طاقت جو دشمن تھا ہمارا اس نے ہمارے پہ حملہ کیا. اور جس طرح سے پھر ہم قوم کے جذبے کی بات کر رہے ہیں, پھر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم ہے یا ہمارے وسائل کم ہے. جب اس قوت ایمانی کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں, اور جو ایک قائد اعظم کا نعرہ تھا جس کو میں ہمیشہ سے اپنے دل کے بہت قریب سمجھتا ہوں, یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن, اور وہی نعرہ ہماری پاک فوج کا بھی نعرہ ہے. تو اس لیے میں فرق بھی دیکھ لیتا ہوں کہ باقی اداروں سے ہمارا یہ ادارہ اتنا ممتاز, اتنی کامیابیاں سمیٹنے والا اور عوام کے دلوں میں بستا ہے. باقی ادارے
شاید اس نعرے کو چھوڑ کرنے کی وجہ سے بھی کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، جی کیونکہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن جی۔ یہی آپ کا ایک پرنسپل ہے جس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے، جی اور جب آپ اس کو لے کے چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دیتا ہے، پھر معجزات بھی ہوتے ہیں، بالکل صحیح۔ اور ایسے کئی معجزات ہمیں 65 کی بارک میں ملتے ہیں، جی جی تو جو ہم آگے ذکر بھی کرتے ہیں۔ جی جی تو سر یہ حملہ لاہور پہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سیالکوٹ کے اوپر ہے، جی جی اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم تھی اس کے بعد یہ دوسری بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی، جی اور ان کی فوج بھی زیادہ، اور اس کے اندر جس طرح سے ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے ہماری پاک فوج نے، اور اس کے پیچھے جس طرح سے عوام ہماری چارج تھی، اور جس طرح سے سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی تھی جو جس کے ہاتھ میں چیز تھی اس کے ساتھ، جی اور جس طرح سے پہلے آپ نے برکی کے محاذ کے اوپر میجر عزیز بھٹی شہید جی کی سر کال لے لیتے ہیں پہلے، کون دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی۔ آج یوم دفاع ہے، میری دعا ہے کہ پاکستان کا سلامت رہے۔ آمین۔ تو جی بہت اچھی دعا جی، اور ہمارے ساتھ اجاز علی صاحب ہیں، آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ جی، بالکل آپ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے جی، اور بالکل پاکستان جو ہے تا قیامت آباد رہے، شاد رہے، قائم رہے جی، بالکل۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس انڈیا کے اس بھارتی جو ایک فوج کا جنرل تھا، اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ ہم رات کو بھی حملہ کیا تھا، جی اور یہ کہا کہ 11 بجے ہم جو چائے اور شراب اور یہ ہم لاہور کے جم خانہ میں جا کے پیئیں گے اور یہ کریں گے، جی تو اس کا یہ سوچ کبھی بھی پوری نہ ہو سکی، جی اور ہماری جو فوج کی گنتی میں بھی کم تھی، جی اور اسلحہ بھی وہ نہیں تھا جی۔ اس کے اوپر مطلب روکا بھی اور آگے لڑائی بھی کی۔ اس میں ایک اور بھی ہمیں چیز ملتی ہے کہ جب وہ لاہور سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھے تو ان کا جنرل یہ کہہ رہا تھا اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جی۔ کہ جی لاہور 2 کلومیٹر رہ گیا یا 2 میل دور ہے، صحیح۔ تو تب ہمارے آرمی کے ایک افیسر جو زخمی حالت میں تھے، جی جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ اس جو وہ مائل سٹون لگا ہوتا ہے جس کے اوپر ڈسٹینس لکھا ہوتا ہے، جی وہاں تک آتے ہیں، جی اس کو اٹھاتے ہیں اور کچھ 2-4 فرلانگ آگے لے کے جاتے ہیں جی۔ زخمی ہونے کے باوجود، جی اور اپنے خون کے ساتھ لکھتے ہیں 14.2 بلڈی مائلز۔ صحیح۔ مطلب یہ میسج دیا کہ زخمی حالت میں بھی یہ ان کو پیغام دیا کہ یہ تم سوچو گے نہ اور یہ نہیں ہوگا۔ دوسرا جو بات آپ نے میجر عزیز بھٹی شہید کی تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا اپنے سامعین کو بتاتا جی چلوں۔ سر بالکل اسی بات کو میں تھوڑا سا اگر آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ نشے میں مست اور وہ چاہ رہے تھے کہ رات کو وہاں پہنچیں گے باٹا پور میں، اور پھر وہ انہوں نے کتنی وہاں پر زور لگایا، اور جاتے ہوئے وہ اپنی جوتیاں تک وہاں پہ بھول گئے، اور یہاں تک کہ وہ یہاں سے ایک میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ باقاعدہ ایک ڈبل ڈیکر بس چلتی تھی، وہ لے گئے کہ ہم وہاں جا کے دکھائیں گے کہ شاید ہم نے جو ہے لاہور کو فتح کر لیا، اور وہ اس حد تک خوف زدہ ہو چکے تھے، اور یہ جذبہ ایمانی تھا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں جو مختلف جو کہیں بعض جگہوں پر مجھے پڑھنے کو ملتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے پاکستانی فوج کا مقابلہ کریں، اگرچہ وہ تعداد میں اس وقت جو ہے وہ کہیں زیادہ تھے پاکستانی فوج کے مقابلے میں۔ تو جی سر آپ آگے بات کریں۔ تو میجر عزیز بھٹی شہید کی اگر پیدائش سے بات کریں تو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے، اور پھر وہاں پہ ہی رہ رہے تھے، تعلیم بھی وہاں سے لے رہے تھے۔ پھر جب دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے جی تو وہاں ظاہر ہے کہ جاپان کا قبضہ ہو جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ حالات وہاں پہ خراب ہوتے ہیں، تو یہ پاکستان جو ان کا بائی گاؤں گجرات آئی تھی وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ آرمی کو جوائن کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیپٹن اور پھر میجر ہو جاتے ہیں۔ جی جب یہ پینشن والے دن چل رہے تھے تو چھٹی پہ تھے عزیز بھٹی شہید جو ہے جی نا، اور شاید 29 یا 30 اگست جی کی رات تھی، ان کو میسج ملا تھا کہ حالات تھوڑے خراب ہو رہے ہیں، ظاہر انٹیلیجنس کے اوپر آپ انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں کہ بارڈر کے پار کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ان کو آنے کا کہا۔ میں بیسیکلی یہ بات اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ان کی مسز اور جو بیٹے کے ساتھ ان کی چند باتیں وہ ہمارے لیے اصل میں وہ باتیں ہمارے لیے جذبہ بہت بڑھا دیتی ہیں، ہمارا جذبہ۔ جی تو جب آپ کی مسز پوچھتی ہیں کہ اب یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر تو آپ کو چھٹی دوبارہ مل جائے گی نا، جی تو وہ کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے تو ضرور چھٹی ملے گی۔ لیکن ان کا جو بیٹا ہوتا ہے نا، ذوالفقار ان کا نام تھا، چھوٹا سا تھا، جی تو وہ اپنے پاپا سے کہتے ہیں کہ ابھی کیا ابھی جنگ لگنی ہے؟ جی
آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی حالات اس طرح کے لگ رہے ہیں, اتنی ٹینشن ہوئی نہیں کبھی, تو شاید لگ جائے. جی تو بیٹا ان کا اپنے والد صاحب کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے, وہ بیٹا جو گرفتار ہے, تو پھر بہت ہندوؤں کو مارنا اور سینے پہ گولی کھانا اگر کھاؤ تو. بہت اچھا. تو آگے سے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا اور جواب کہہ دیا کہ بیٹا اگر میں وہاں شہید ہو جاؤں تو پھر تم بھی آن سنا بہانا. تو سر یہ ہمارا جذبہ, ہمارے مسلمان اور پاکستانی جو ماؤں کا, بچوں کا, بہنوں کا جو جذبہ ہمارے اندر ہے, یہی اصل میں ہماری طاقت ہے. اور ہمارے جو DGISPR بھی جو بات کر رہے تھے اپنی پریس کانفرنس کے اندر, اس کے اندر بھی یہی تھا کہ ٹھیک ہے اسلحہ بھی معنی رکھتا ہے, آپ کی قانون میں بھی معنی رکھتی ہے, لیکن قوت ایمانی جو ہے نا وہ سب سے آگے ہوتی ہے. اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہی بتا رہی ہوتی ہے. اور پھر وہی میجر عزیز بھٹی شہید نے, آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ایک ہفتہ انہوں نے کس طرح سے چاند سپاہیوں کے ساتھ انڈیا کے ٹینکوں کو روکے رکھا اور گولوں کے اندر وہ جذبہ اپنا رکھا. سر یہ BRB نہر جو کہ ہمارے اس وقت بچے سن رہے ہیں, شاید انہوں نے نام سن رکھا ہوگا BRB نہر. اور BRB نہر کے بارے میں بمبا والی راوی اور بیدیاں نہر ہے, اور یہاں پر بھی اس حوالے سے اس جنگ میں یہ بڑی معروف ہوئی اور دنیا بھر میں اس کا نام آیا اور تاریخ کا بھی حصہ رہی ہے. اور پھر برقی کا محاذ جو ہے وہ میجر عزیز بھٹی شہید کے حوالے سے انہوں نے جو ہے فوج کو آگے, انڈین فوج کو آگے نہیں آنے دی, آگے پیش قدمی نہیں کرنے دی, اور 5 دن تک اور 5 راتوں تک انہوں نے وہاں پہ ان کو روکے رکھا. میں سر یہاں پہ چاہوں گا کہ میرے پاس ایک باقاعدہ لسٹ ہے شہادت کے حوالے سے, اور خاص طور پر جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا. جیسے میں پہلے ذکر کر کے ہٹا ہوں کہ جو سیف علی جنجوا صاحب ہیں جو تھے, انہوں نے تو شہادت نوش کی, اور وہ 1948 میں 10 اکتوبر 1948 میں, لیکن انہیں نشان حیدر انہیں ملا تھا آزاد کشمیر کا سب سے بڑا آزاد, وہ جو کہ ہمارے نشان حیدر کے برابر ہے. بہت سارے بچے جو ہے وہ اکثر پوچھتے ہیں جی 11 نشان حیدر آپ کیسے ذکر کرتے ہیں, تو 11 ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ یہ نشان حیدر کے ہی برابر ہے اگر ہم آفیشلی ہم اس کو دیکھیں. میں یہاں پر ذکر کا سر تفصیل سے ان بچوں کو کرتا چلا جاؤں. جی 27 جولائی 1948 کو راجہ محمد سرور شہید, یہ کیپٹن تھے جی. پھر 7 اگست 1958 کو پاک بھارت جنگ 1965 میں میجر طفیل محمد جی, اور یہ پھر 10 ستمبر 1965 کو پاک بھارت جنگ میں ہی 1965 میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید جی, جن کا ذکر ابھی اجاز صاحب بھی کر رہے تھے, ہم بھی بات کر رہے تھے. اور پھر اسی طرح اگر ہم 20 اگست 1971 کی بات کریں, یہ 1971 کی بات جو ہے سر, جو کہ دسمبر میں 16 دسمبر کو لڑی گئی, یہ بات ہو رہی ہے 20 اگست کی, یہ کچھ عرصہ پہلے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. لیکن سامعین کرام یہ میں بتاتا چلا جاؤں کہ میرے ناقص علم کے مطابق شاید 1971 کی بات جو ہے کچھ بنگال کی وجہ سے لڑی گئی تھی. کشمیر میں اس کا اتنا مسئلہ نہیں تھا, اگرچہ یہ جنگ تو پھیلی سرحدوں تک اور اس میں کشمیری بھی انوالو ہوئے, لیکن زیادہ تر یہ جو ہے بنگال کے حوالے سے جو ہے سر, یہ اس میں جو ہے راشد منہاس کم عمر پائلٹ تھے, اور جیسے کہ پیچھے جنجوا صاحب کی بات کی ہے ان کی عمر 26 سال تھی, اور پھر یہ جو راشد منہاس تھے یہ اس سے بھی کم عمر تھے, اور ابھی یہ جو ہے وہ بھی اپنی جو ہے وہ باقاعدہ بھی انہوں نے ٹریننگ لے کے وہ آخری ٹریننگ کے آخری دنوں دوران تھے جی, اور ان کی جو ہے شہادت ہوئی. اور پھر ہم 6 دسمبر 1971 کی بات کریں تو جی میجر شبیر شریف ہی, یہ بھی پاک بھارت جنگ میں ہی ان کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ 6 دسمبر 1971, کیونکہ یہ کشیدگی بڑی ہوئی تھی, سرحدوں پر کشیدگی تھی, اس لیے ان کو بھی ہم اسی جنگ میں حصہ ایک چیز اور بھی اگر ایڈ کریں تو میرا خیال ہے یہ راجہ عزیز جو بھٹی ہیں ان کی فیملی میں سے ہی ہیں. جی بالکل, اور یہ ہمارے یہاں پہ جو پہلے رہے ہیں آرمی چیف رہے ہیں راہیل شریف صاحب, وہ بھی انہی فیملی میں سے. جی سر, اس فیملی کی بڑی قربانیاں ہیں جی بہت جی. اور اسی طرح 10 دسمبر اگر 1971 کی بات کریں جی تو اس میں سوار محمد حسین, ان کا عہدہ بھی سوار ہی تھا جی, اور بالکل جی اس کے 10 دسمبر 1971 سوار محمد حسین شہید, اور 5 دسمبر 1971 کو پاک بھارت جنگ میں ہی میجر محمد اکرم جی, یہ میجر تھے سر. اور پھر یہ ابھی جو میری لسٹ میں نام آتا ہے جی لانس نائک محمد محفوظ جی, یہ 17 دسمبر 1971 جی, اس کو بھی پاک بھارت جنگ میں ہی ہم شمار کرتے ہیں جی. یہ پاک فوج پنجاب ریجمنٹ 15 سے تھے جی. اور پھر کرنل شیر خان جی, یہ جو میرے بچے ابھی جو اس وقت عمر میں 27-28 سال کی عمر کے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے یہ جانتے ہیں. کرنل شیر خان نام کے کرنل کے ساتھ ان کا کرنل تھا, لیکن وہ کیپٹن کا عہدہ تھا ان کا.
یہ کارگل جنگ تھی جو کہ محدود پیمانے پر کارگل کے محاذ پر لڑی گئی اور یہ بڑے بہادر تھے اور ان کو بھی نشان حیدر ملا جی. یہ 7 جولائی 1999 جی 1999. میں یہاں پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بال بچوں کو نہیں پتا چلتا کہ 99 کیا چیز ہے سر. 89 کو مکس کر جاتے ہیں. جی سر. اور اسی طرح 7 جولائی 1999 کو ہی جی 1999 کو ہی حوالدار لالک جان جی یہ بھی حوالدار تھے جی. ان کو جو ہے انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا جی. ہم ان کی بالکل ان کی عظمتوں کی قدر کرتے ہیں جی. ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. سر یہاں پہ میں مختصر صاحب میرے سامعین کرام جنہوں نے میں بتاتا چلا جاؤں کہ یہ کچھ ہمارے دیگر سیکورٹیز ایجنسی جو کہ ملک کے اندر امن و امان بحال کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. سر ان میں جو ہے وہ پولیس کا کردار بہت اہم ہے. اور میں یہاں چاہوں گا کہ ہمارے اس وقت جو ہمارے اس کو انچارج ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے وہ ہیں ڈسٹرکٹ آفیسر جناب جہاں زیب نذیر صاحب. وہ بھی بہت بڑے کرائم فائٹر ہیں اور بڑے زبردست گفتگو کرتے ہیں. ان کا جو پچھلے آئے تو وہ تقریباً 2.5-3 ماہ ہو گئے ہیں ان کو یہاں پہ تعینات ہوئے, لیکن انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے دوران جو اپنے اقدامات کیے ہیں اس سے منشیات فروشوں اور سماج دشمن عناصر کے خلاف بڑا سخت گھیرا تنگ ہوئے اور بہت سارے جو ہیں ڈاکو جو ہے مقابلے میں جو ہے وہ ہلاک بھی ہوئے. میں یہاں پر سر بات کرتا چلا جاؤں. ایس پی طیب سعید شہید کا نام ہم سب سے پہلے سر یہاں پہ لیتے ہیں. ایس پی طیب سعید شہید جو ہے پنجاب پولیس میں تھے اور یہ نارووال میں تعینات تھے سر. اور یہ جو ہے 7/8/2004 کی بات ہے جی. اور انہوں نے بڑے ڈاکوں کے ساتھ مقابلے میں نکلے. انہی کے نام پر طیب سعید شہید پولیس لائن اکاڑا کے سننے والے سامعین جو ہمارے بالکل شہر کے اندر ہیں وہ بہت اچھے, بلکہ ضلع بھر میں پولیس لائن اکاڑا جو ہے وہ معروف ایک نام ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ پولیس لائن کے جب بھی پولیس کا ذکر آتا ہے تو پولیس لائن اکاڑا کا ذکر, تو یہ پولیس لائن کا نام جو ہے انہی کے نام پر رکھ دیا گیا ایس پی طیب سعید شہید جی. اس کے بعد جی شہید عرفان محمود کانسٹیبل ہے جی ایلیٹ پولیس سے 398 سے جی. یہ 13/2/2017 کو انہوں نے جام شہادت نوش کیا جی. یہ بالکل. اس کے بعد اے ایس آئی اسلم خان شہید ہیں جی 1986 میں. سب انسپیکٹر محمد جہانگیر شہید ہیں جی یہ 2004 میں. سب انسپیکٹر نور محمد شہید ہیں یہ 2006 میں. اور اے ایس آئی منظور احمد شہید ہیں یہ 1992 میں. اے ایس آئی کرامت علی شہید ہیں 2006 میں. اے ایس آئی راؤ احسان اللہ شہید ہے 2006 میں. اور شہید ہیں جی محمد شفیق ہیڈ کانسٹیبل ہیں 2009 میں. اے ایس آئی محمد امین شہید ہیں جی 2013 میں. شہید گل نواز خان کانسٹیبل ہیں جی ایلیٹ پولیس سے ان کا تعلق تھا 749 ان کا بیچ تھا جی یہ 2005 میں. شہید محمد اقبال کانسٹیبل جی ایلیٹ پولیس 628 جی یہ بھی 2003 میں. اور شہید سرجیل کامران کانسٹیبل تھے جی ایلیٹ پولیس سے 1578 ان کا نمبر جی یہ 2008 میں. شہید نوازش علی ہیڈ کانسٹیبل جی 1990 میں. شہید محمد حسین کانسٹیبل 1997 میں. اور شہید امانت علی کانسٹیبل جی یہ بھی 2006 میں شہید ہوئے جی. اسی طرح شہید شبیر حسین کانسٹیبل جی 1988 میں. شہید نثار احمد کانسٹیبل 1990 میں. شہید عبد القادر کانسٹیبل 1987 میں. اور شہید نور محمد کانسٹیبل جو ہیں یہ 1986 میں جی. اسی طرح شہید محمد بوٹا کانسٹیبل 1998 میں. شہید امانت علی کانسٹیبل جی یہ 2000 میں. شہید محمد اکبر کانسٹیبل جو ہے 2002 میں. اور شہید کیسر نعیم اللہ خان کانسٹیبل 2000 میں. شہید محمد اشرف ہیڈ کانسٹیبل تھے جی یہ 2000 میں. شہید راؤ نسیم خان کانسٹیبل 1999 میں جی 1999 اور 1999 کی جی. شہید ریاض احمد کانسٹیبل جی 2009 میں. شہید شکر علی کانسٹیبل ہے جی یہ بھی 2009 میں. شہید محمد عباس ہیڈ کانسٹیبل ہے یہ 1998 میں. اور شہید اصغر ندیم کانسٹیبل ہے 2001 میں. اور شہید غلام قادر کانسٹیبل ہے 2007 میں. شہید غلام احمد کانسٹیبل ہے 2010 میں. اور شہید لیاقت علی کانسٹیبل 1997 میں. اور شہید نصیر احمد کانسٹیبل 2002 میں. اور شہید محمد اکرام کانسٹیبل جی 2012 میں. اور شہید محمد احمد کانسٹیبل 2013 میں. اور شہید رحمت علی کانسٹیبل جی 2014 میں. اور یہ تھی جی ہمارے پاس 37 سر جو ضلع اکاڑا سے تعلق رکھتے ہیں جو پولیس کے جوان تھے جی. میرا یہاں پہ ذکر سر بنیادی طور پہ یہ کرنے کا یہی تھا
کہ خاص طور پر جو دہشت گردی کی لہر ہمارے ملک میں آئی تھی، خاص طور پہ پچھلے جو ہم ڈکیٹس کو دیکھیں گے، جو پچھلے 10 سال گزرے ہیں، سامعین کرام آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پھر جو ہے وہ قرآن وار کے بعد سے ہمارے یہاں پہ ایک لہر جو ہے، جی، اور پھر اس لہر کے بعد جو ہے ہمارے یہاں پر بہت سارے جو پولیس کے جوان ہیں انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا. جس طرح عرفان علی کی بات کر رہے ہیں، یہ لاہور میں شہید ہوئے، اگرچہ یہ لاہور میں تعینات تھے لیکن یہ منڈی میں احمد آباد کے تھے رہنے والے. اسی طرح بہت سارے اور جوان، اور میں ان سب کو جی سلام پیش کرتا ہوں، ان کی فیملیوں کو جو ہے سلام، ان کے والدین کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی تھی، اور اس زمین کے لیے، اس وطن کے لیے، اور اس مٹی کے لیے جو ہے، اور اس کی دفاع کے لیے، اور پھر بے شمار لاکھوں ان جانوں کی قربانیوں کا شاید میں سر نام نہ لے سکوں جو کہ گمنام ہیں، جو شاید ہمارے پاس ان کا نام نہیں آتا، اور لیکن میں ان سب کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں. کیونکہ ہمارا پروگرام بھی ختم ہونے میں چاہوں گا اجاز علی صاحب جو ہے وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اور یوم دفاع کے حوالے سے اور کشمیر کی یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو ہے کچھ باتوں کو سمیٹیں سر. جی بالکل. اس کا جو سب جو پولیس ہے، ظاہر ہے کہ فوج کا کام محاذ کے اوپر ہوتا ہے، اور ملک کے اندر جو امن و امان کو قائم کرنا اور دہشت گردی کے مقابلہ کرنے میں پولیس کا بالکل، اور کرائم کنٹرول کرنے میں ایک بنیادی کردار ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو پولیس فورس ہے اس نے بہت سی قربانیاں دے کے اس ملک میں امن کو بحال کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے. تو یوم دفاع کیونکہ ٹائم کا بھی تھوڑا ہو رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا مطلب وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی جی بالکل. تو اس میں چند ایک وہ معجزات کی بات کروں گا جو ہمارے مطلب ہم دیکھتے ہیں. سر میں اس میں ایڈ کرتا ہوں، مجھے حضرت سید اسماعیل شاہ بخاری صاحب کا بھی مجھے تھوڑا سا، کیونکہ میں نے پڑھا تھا، اور ایک مجھے وہ واقعہ بھی بتائیے گا 1965 5 دسمبر کا اگر آپ کے ذہن میں ہو، جو کہ ایک برگزیدہ بندے جو ہیں وہاں پر مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، اور کچھ ایسے واقعات ہوا کہ انہیں محسوس ہوا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری باہر نکلتی ہے اور اس محاذ کی طرف جاتی ہے. یہ دونوں واقعات حضرت سید اسماعیل شاہ بخاری صاحب کرما والے، اور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو سر کائنڈلی ضرور شیئر کیجیے. سر یہ تو ممتاز مفتی صاحب نے بھی لکھا ہے، جو مسجد نبوی کا آپ نے ذکر کر رہے تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ سے نکل کے اور خوب تیاری کے ساتھ تلوار لے کے نکل رہے ہیں. یہ جو ہمیں واقعہ ملتا ہے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ جی آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو وہ آگے سے جواب فرماتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا اور میں اس کی حفاظت کے لیے اپنے مسلمانوں کے لیے میں باہر مطلب نکلا ہوں. اس کے علاوہ میں اگر آپ کو وہ واقعہ جو شیئر کروں جو مطلب میرے ذہن میں ہے 2-3 معجزات. ایک تو جب یہ سیالکوٹ کے اوپر حملہ انہوں نے ٹینکوں سے کیا تو ہماری جو فوج آگے لڑ رہی تھی مورچوں سے، تو وہ ٹینک ان کی اتنا آگے تھے، وہ ان کے مورچے ان کی رینج میں آ گئے تھے، اور ہمارے جو توپ خانے تھے وہ اتنے پیچھے تھے کہ وہ تقریباً 2-2.5 کلومیٹر ان کے اگر بم ماری وہ گولے پھینکتے تھے تو وہ ٹینکوں سے 2 کلومیٹر پیچھے گرتے تھے. تو یہ تھوڑا تھا کہ رینج اتنی نہیں تھی اس توپ خانے کی، اتنا انہوں نے کبھی دور مار نہیں کیا وہ. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نعرہ تکبیر، کیونکہ ہماری فوج کا ایک بیسک نعرہ ہے، لگا کے جب گولے پھینکے گئے تو وہ کچھ منٹس کے بعد ہمارے جو مورچوں میں جوان تھے وہ نعرہ تکبیر کے نعرے بلند کر رہے تھے کہ وہ گولے ان کے ٹینکوں تک پہنچ رہے تھے. تو وہ خود ہمارے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا کہ اتنی رینج ہی نہیں تھی، 2 کلومیٹر کا فاصلہ اور گولے وہاں پہ گر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب ایک انڈین پائلٹ کو پکڑا، جب گرفتار کیا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ تم تو راوی کے پل کے تباہ کرنے آئے تھے، بمباری کرنے آئے تھے، تو پھر کیوں نہیں کیا؟ جی تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ ایک ہی پل ہے، لیکن میں جب دیکھتا تھا مجھے 6 پل نظر آتے تھے، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں کس پل کے اوپر بم گراؤں. پھر وہ کہتا ہے کہ جی وہ آپ کی کون سی فوج تھی جو کالے گھوڑوں پہ سوار تھے، ان کی تلواروں سے آگ نکل رہی تھی. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ لوگ بیان کر رہے ہیں. پھر اس نے کہا کہ راول پنڈی کے اوپر 35 to 40 بمز ہم نے گرائے تھے. کیا تھا کہ وہاں پہ ایک ہی پل ہے، لیکن میں جب دیکھتا تھا مجھے 6 پل نظر آتے تھے، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں کس پل کے اوپر بم گراؤں. پھر وہ کہتا ہے کہ جی وہ آپ کی کون سی فوج تھی جو کالے گھوڑوں پہ سوار تھے، ان کی تلواروں سے آگ نکل رہی تھی. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ لوگ بیان کر رہے ہیں.
پھر اس نے کہا کہ راول پنڈی کے اوپر 35 to 40 بم ہم نے گرائے تھے اور کوئی بم نہیں پھٹا تھا سوائے 5 کے وہ بھی جو گھرانے میں گرے تھے. تو یہ سر ساری وہ چیزیں ہیں جو بینگ اے مسلم، اور اگر ہم دیکھیں بھی تو یہ وہ معجزات ہیں جب آپ قوت ایمانی کے ساتھ اور یونٹی کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور اللہ کی رحمت بھی آتی ہے. اور وہ جو ذکر ہم نے پہلے کیا کہ سورہ انفال، اس کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اور اس میں یہ کنڈیشن نہیں لگائی کہ یہ تب ہوگا جب آپ اللہ کا نبی یا میرا نبی آپ کے درمیان ہوگا. وہ مسلمانوں کو ہی کہا کہ اگر 20 مسلمان ثابت قدم رہیں گے تو 200 پر بھاری ہیں اور اگر 100 ثابت قدم رہیں گے تو 1000 پر بھاری ہیں. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ سر رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امید ہے. صرف ہمیں اپنے آپ کو یونٹی میں رکھنا ہے، قوت ایمانی قائم رکھنی ہے، جذبہ ایمانی اپنے اندر رکھنا ہے، تو انشاءاللہ ہم کسی بھی مشکل صورتحال کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. آج ہمارے ساتھ تھے اعجاز علی صاحب. یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہم نے جو پیغام دیا ہے اور آج ہم اس بات کا عہد بھی کرتے ہیں جی، ہم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف سفارتی اور اخلاقی طور پر بلکہ سر اب تو جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے جنرل باجوہ صاحب کی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے صبر کا امتحان ہے، تو اب ہمارے صبر جو ہیں وہ سے لبریز ہو چکے ہیں اور اب انشاءاللہ جو کشمیر جو عوام ہے ان کا صبر تو ختم میں دیکھ رہا ہوں جی جس بندے سے ملی وہ تیار بیٹھے ہیں. جی ظاہر ہے کہ وہ ملکی لیول کے اوپر جو ہماری فورسز ہیں وہ ہر چیز کو سمجھتی بھی ہیں، وہ اپنے لحاظ سے ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں. ہمیں ان کے اوپر پورا اعتماد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جو ملک کے لیے بہتر ہوگا وہ ضرور اس کے اوپر ایکشن. جی بالکل جی انشاءاللہ. اور مجھے کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی ہمیشہ مدد کی ہے، اور جیسے کہ اعجاز صاحب نے بھی فرمایا کہ جو ہے وہ 20 آدمی جو ہے 200 پر بھاری ہو جاتے ہیں جب جذبہ ایمانی ہو. اور بالکل جی 1965 کی جنگ میں یہی جذبہ ایمانی تھا جس میں جو ہے ہم نے اپنے سے بڑی طاقت کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ان کو پیچھے دھکیل دیا. اور اب بھی ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے وطن عزیز پاکستان سے دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے، اپنے اندر سے جو ہے وہ بغض، کینہ اور بد اخلاقی کو ختم کرنا ہے. ہمیں ایک اچھا پکا سچا مسلمان بننا ہے، صرف باتوں کی حد تک نہیں، تقاریر کی حد تک نہیں، بلکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں سچ ثابت کر کے دکھانا ہے. اور یہی جذبہ ایمانی ہے اور یہی مومن کی نشانی ہے، اور اسی کی بدولت ہم جو ہے وہ دنیا پر راج کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو قائم و دائم رکھے. اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے محمد مظہر شیح چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.